الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محجومی حسن۔ یقیناً آپ جانتے ہوں گے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں رمضان شادمان کا ہم اپنا آخری پروگرام لے کے، کیونکہ کل اور آج کا دن ہمارے پاس ہوتا تھا رمضان شادمان کا، اور آج ہم آپ سے آخری دفعہ ملاقات کریں گے۔ پھر ہماری آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی عید پر انشاءاللہ، اور اس کے بعد بھی ملاقاتیں جو ہے وہ جاری و ساری رہیں گی۔ آپ سب خیریت سے ہوں، یہی دعا ہوتی ہے میری ہمیشہ، اور جن لوگوں کو کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، تو ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہت سارے لوگوں کو ہمارے اخلاق سے بھی بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ بعض اوقات ہم اپنا غصہ بلا وجہ کسی اور پر اتار دیتے ہیں، اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ شاید وہ اس انسان کا تو اس میں کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ کہا یہ جاتا ہے، ہم نے سنا بھی ہے، ہم نے پڑھا بھی ہے، اور قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ آخرت میں سب سے بھاری اعمال جو ہوگا وہ ہوگا جی حسن اخلاق۔ اور جب ہم حسن اخلاق کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ آپ کا ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، معاملات، آپ کا آس پڑوس، آپ کا کام، آپ کے کام کرنے کی جگہ، آپ کا سوشل سرکل، وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور حسن اخلاق سے بہت سارے معاملات، بہت سارے مسائل جو ہے وہ بھی حل ہو جاتے ہیں۔ شروع میں یہ چیز پریکٹس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب کسی نے کوئی غلط بات کی اور آپ نے صبر سے کام لیا، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا لیکن آپ نے صبر سے کام لیا، تو اس کا اجر آپ کو انسان نہیں دے سکتا، یقیناً اس کا اجر جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ اور ہمیں اس بات پر پورا قوی امکان اور یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری محفوظ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کوشش کیجئے، جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو آج معافی مانگ کے ڈیلیٹ کر دیجئے، اور نئے سرے سے اپنی زندگی کو ایک خوبصورت آغاز کے ساتھ جو ہے اس کی شروعات کیجئے۔ جیسے میں نے کہا کہ بڑا مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا صبر سے کام لینا، عفو اور درگزر کا مظاہرہ کرنا۔ کتابوں میں یہ باتیں بڑی آسانی سے ہم پڑھ لیتے ہیں، بعض اوقات بڑی تقاریر میں بھی بڑا ہم اس کا ذکر کر دیتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی تجرباتی طور پہ اس کو اگر اپنی زندگی میں شامل کریں تو بڑا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ لیکن جو ہی آپ اس کو اپنی عادات میں شامل کر دیتے ہیں تو یقین جانیے کہ آپ کے لیے بڑا سہل ہو جاتا ہے، اور آپ کو پھر بڑا مزہ آتا ہے۔ وہ صبر آپ کو بڑا تسکین دیتی ہے، اور انسان کو جب انر سیٹسفیکشن ہوتی ہے تو وہ سکون سے سوتا ہے، اس کی زندگی میں اللہ کی طرف سے بڑی کرم نوازی ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ نے زیادتی کی ہے تو اس انسان کی زندگی میں کوئی مشکل اور پریشانی آ گئی ہے۔ آپ یقیناً خود زیادہ پریشان اور مشکل میں آ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیشہ فرماتے ہیں کہ حقوق اللہ جتنی بھی ہیں اس میں میں درگزر بھی کروں گا، معافی بھی دوں گا، اور معاملات بھی میرے اور تمہارے درمیان ہیں۔ لیکن جب ہم سوشل بیہیویئر کی بات کرتے ہیں تو بات آ جاتی ہے حقوق العباد پہ، اور جب حقوق العباد کی بات آتی ہے تو اللہ میاں بھی کہہ دیتے ہیں کہ جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا تب تک میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو معاملات ایسے رکھیں جہاں پر ہمارے لیے معافی جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ الحمدللہ آج 25واں روزہ ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک دن تھا کہ ہم نے تیسرے روزے سے جو ہے اپنے ٹرانسمیشن کا میں نے اور عماد نے آغاز لیا تھا۔ پہلا روزہ یقیناً آپ کے ساتھ نشی خان کا تھا، تو تیسرے روزے پہ ہماری آپ سے ملاقات ہوئی، اور آج 25واں روزہ آ گیا، یعنی کہ رمضان جو ہے اس کا آخری عشرہ بھی اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ اس دوران ہم نے کوشش کی کہ رمضان المبارک کے حوالے سے آپ کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کریں، اور بہت ساری ایسی باتیں جو دل میں ہوتی ہیں وہ آپ سے ہم شیئر کریں۔ لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے آپ سے، تو غلطی کی معافی مانگتے ہیں، اور عماد آ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بٹن بند کر رہے تھے، میں نے کہا فوری طور پہ جاؤں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب ناظرین؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، اور رمضان شادمان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسا ایک دم سے پکڑا؟ ہاں، پھر پکڑ کے رکھا ہوا ہے یہ اس لیے تاکہ آپ کو جو ہے یہ آپ فوری طور پہ ایمرجنسی میں بھی جو ہے آپ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں۔ بالکل، دیکھا آپ نے، اور نصیحت بھی ہو جائے کہ آپ جو ہے دیر سے نہ آیا کریں، ٹائم سے آیا کریں۔ کیونکہ آج ماشاءاللہ جب میں آیا ہوں آفس اور دیکھا کہ آج رونق لگی ہوئی ہے۔ اچھا، کیونکہ ہمارے پروگرام میں بھی ماشاءاللہ جب آپ گیسٹ ہم انٹروڈیوس کرائیں گے تو پتہ چلے گا، اور اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے چونکہ کہ بہت سارے پروگرامز اور بھی ایٹ اے ٹائم چل رہے ہوتے ہیں۔ عید کی بھی آمد ہے، اس حوالے سے بھی کچھ ہماری ایف پی سی اور پروگرامز جو ہیں وہ ہم اسپیسیفکلی کچھ بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ عید پہ بھی ہر سال کی طرح K2 ٹیلی ویژن کی جب آپ نشریات دیکھیں گے تو زبردست قسم کے جو پروگرامز ہیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، اور اس پہ ماشاءاللہ ہماری جتنی بھی ٹیم ہے جو کولیبوریٹلی ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایفرٹ کرتے ہیں، اور اس کا جو پھر رزلٹ آتا ہے
बहुत ही ज़बरदस्त आता है। हाँ, और उसकी जब डांट पड़ती है तब भी बड़ा मजा आता है। ज़ाहिर बात है ये जो डांट होती है एक किस्म की एक आपकी इस्लाह है, इस्लाह होती है। और उसके साथ साथ जो है आपके काम में मज़ीद निखार पैदा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर आप एक ही उस पे चलते रहें, हाँ बिल्कुल, एक ही उस पे चलते रहें अपने ही उसमें दिमाग में चीज़ें बना के, तो कहीं ना कहीं एक टाइम आता है कि आप ख़ुद भी जब बाद में देखते हैं अपने वही चीज़ें, तो आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ यार इस टाइम मैं ये चीज़ शायद ठीक नहीं कर रहा था, शायद नहीं, यकीनन। और शायद उस टाइम मुझे इस्लाह की शदीद लेकिन ज़रूरत ये थी। भी बहुत अच्छी बात होती है अमाद कि हम जब अपने पुराने प्रोग्राम्स देखें या हम अपनी पुरानी बातों पे नज़र डालें और हमें पता चले कि हमने कुछ गलत किया है, तो ये भी इस्लाह का पहलू या ये भी हम ग्रूमिंग की तरफ जा रहे होते हैं। और अगर हम हमेशा ये कहें वाह भाई क्या कमाल किया, मैं तो ज़बरदस्त प्रोग्राम किया, इट मीन्स कि आपके काम का वहीं पे खात्मा हो गया, इससे बेहतर शायद आप कर नहीं सकते, इसलिए आप बेहतर से बेहतर की तलाश में होते हैं और आप बेहतर से बेहतर काम करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वेरिएशन जो है ये हमेशा से लाइफ का हिस्सा रहना चाहिए। अपने आप को अपनी चीज़ों में, अपने लाइफस्टाइल में, इवन कि अपने खानों में भी आप लोग जब तक वेरिएशंस लेके आते रहेंगे तो एक वो एक न्यू फैक्टर आपकी लाइफ में बना रहता है। अब आप बताएं ना, अब चिकन को रिक्वेस्ट करके उसको तो हम चेंज कर नहीं सकते, लेकिन चिकन की रेसिपी को हम रोजाना चेंज कर सकते हैं। आज जी बिल्कुल हम कुछ वो क्या कहना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें जो एलियन होती हैं बाज़ लोगों के लिए, हाँ। ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल जो है रेसिपी होगी, पाकिस्तान की हर दिल अजीज़ चिकन बिरयानी है। हमें कल कॉल करके भी रिक्वेस्ट आई स्पेसिफिकली, और व्हाट्सएप के ऊपर भी जब आपके मैसेजेस हम लोग पढ़ रहे होते हैं, शामिल कर रहे होते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो उसमें भी जनाब लोगों ने बिरयानी की बड़ी फरमाइश की। और आप कल से स्पेसिफिकली पर बहुत ज़्यादा जो है कॉन्सनट्रेट कर रहा हूँ। तो जैसे ये देखिए आपने भी गौर किया होगा ना, अभी इस्लाह हो गई साथ साथ, अब मैं ये लफ्ज़ नहीं बोलूँगा, ज़रूरत से अब ज़्यादा मैं ख़ास तौर पे बोलूँगा। ठीक हो गया। ठीक है, तो आज खास तौर पे जो है आज खास वो तौर चिकन पर बिरयानी बन रही है। बिल्कुल ख़ास तौर पर ख़ास नाजरीन के लिए ख़ास प्रोग्राम में मेरे और माजवीन एहसन मैडम कहूँगा मैं इनका नाम ऐसे नहीं ले सकता, मैडम के साथ और मेरे साथ जी आज की आप ट्रांसमिशन जो है वो देख रहे हैं इस टाइम K2 टेलीविज़न पर, और रात को रिपीट में आप 11:05 पर भी इसको देख सकते हैं। फीडबैक जो है आप लोगों का बहुत जो हमें पॉजिटिव मिला हमारे शो के हवाले से स्पेसिफिकली, कि हम लोग बस स्पेसिफिकली ख़ास तौर पे ठीक है। अब और मेरी बात की तायीद भी हो गई, तस्दीक भी हो गई। हाँ बिल्कुल, और मैं फड़ा गया। फड़े गए तुसी। लेकिन ये कि अमाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रमज़ान हम लोग साथ रहे और हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए, आपका मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम था, और एज अ कुकिंग एक्सपर्ट आप यहाँ पर आए, बाकी तमाम अपनी एक्टिंग, मिमिक्री और तमाम चीज़ों से अलग, तो ये आपका एक बहुत ही खूबसूरत साइड था आपकी शख्सियत का, और आपने इसमें भी मतलब कहीं से इस तरह सीखा नहीं है प्रॉपर, उसके बावजूद आपने बहुत अच्छा काम किया। स्क्रीन की कुकिंग जो होती है वो कोई मजाक नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है, आपको बड़ा जो है नफासत से चीज़ों को जो है मैनेज करना पड़ता है, फिर टाइम फ्रेम के अंदर रहते हुए आपने रेसिपी को रेडी करना होता है। तो मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी आपको और दुआ भी करूँगी कि इंशाल्लाह आप जो हैं वो आगे भी इस फ़न को भी आगे लेके चलें। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप जैसी शख्सियत से इस तरह के अल्फाज जब अपने लिए सुनने को मिलते हैं तो यकीनन हौसला जो है वो बुलंद होता है, और यही होता है कि जब आपके बड़े जो हैं वो आपको, जब जितने भी यंगस्टर्स या अपकमिंग हैं उनको जब आप इस तरह से बैकअप करते हैं, उनके साथ हौसला अफजाई उनकी करते हैं, तो काम में जो है ऑटोमेटिकली निखार पैदा होता है। और मैंने और अमाद ने एक दूसरे को 500-500 रुपए दिए थे कि कौन ज़्यादा तारीफ करेगा एक दूसरे की। ऐसा कुछ नहीं है, यकीन करेंगे बिल्कुल दिल से निकले हुए अल्फाज हैं। नो डाउट जी। जैसा मैडम मेरे मतलब ये एक्सपीरियंस हमारा बिल्कुल नया था, लेकिन मेरा चूँकि एक एज एन होस्ट मैं कहूँगा, और एज एन अमाद होस्ट कैरेक्टर्स तो मैंने किए, आप लोगों ने अप्रिशिएट भी बहुत किया, लेकिन जो ये एक्सपीरियंस था ये भी बहुत ही ज़बरदस्त था, और जितना आपने माशाल्लाह इस हवाले से मैडम ने मुझे गाइड किया है, मैं कहता हूँ कि अमूमन ऐसा नहीं होता, थोड़ी सी अजीब सी बात लगेगी कुछ, लेकिन ऐसा है, और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। भाई स्क्रीन जो है वो किसी एक शख्स की जो है ना वो मीरास होती है, और बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आते हैं चले जाते हैं, लेकिन अगर आप अपना अच्छा नाम छोड़ना चाहें और आप अपनी जूनियर्स में अपना नाम अच्छा छोड़ना चाहें तो यकीनन आप उनकी हेल्प करें। ये इतनी तारीफ इसलिए की कि मुझे एक प्लेट बिरयानी ज़्यादा मिले। नहीं आप ये अल्फाज जो है ना आज हमारे गड़बड़ हो रहे हैं, क्योंकि जब इस तरह मैं आया हूँ, इधर मैंने यूं करके कोट पहना है, और इस तरह एकदम ये इधर आ गए हैं, मैं ऐसे करके शुरू हो गया हूँ, बटन्स को भी हाथ गड़बड़ हो जाती है, इधर का बटन उधर बंद हुआ है, मैं ब्रेक पे ठीक करूँगा। यही होता है जी लाइव प्रोग्राम का मज़ा, यही होता है कि कोई भी चीज़ जो
ٹھیک ہے اچھا ہاں شہباز بھائی کہہ رہے ہیں شرٹ میں تھلے بالکل بالکل یہ دیکھیں کرو ٹھیک ہو گیا. یہ بڑا مزہ آتا ہے لائیو میں. مجھے عموماً جتنے بھی پروگرامز ہم لائیو کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ انرجی ہماری ہائی ہوتی ہے. آپ لوگوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے شوز کیے. رمضان کا سب سے پہلے ہم نے K2 کی اسکرین سے ایک یہ میسج لے کے جانا تھا کہ کرونا وائرس کے دوران لوگ بہت زیادہ جو ہے ڈپریشن میں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو احتیاط کا بار بار بتاتے رہے, پیار محبت سے, اور آپ کو ڈرانے والے انداز میں نہیں کہا. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک یہ بندہ جاتا ہے کہ جی رمضان ہے تو بڑا جی موڈ بنا کے بات کرنی ہے. بہت ہی ادب, احترام اور مزاح, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بھی حسن اخلاق کا ہی جو ہے خاصہ ہے. آپ ہنس کے مسکرا کے نہیں ملو گے تو اگلا کہے گا بھائی جان میرے خیال میں آج 2 روزے ہیں ڈبل ان کے. ایسا ہی ہے. تو یہ ایک چیز چینج کرنی چاہیے کہ رمضان میں آپ مسکرائیں بھی, صدقہ بھی دیں, اچھی بات بھی کریں, گپ شپ بھی کریں, ساتھ ساتھ اپنی عبادات بھی کریں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف آپ کی شخصیت کے حوالے سے لوگ آپ کے لیے ایک پازیٹیو امیج جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں, بلکہ آپ ایک طرح سے اپنے مذہب کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارا دین اسلام میں ہے جو ہے رحمتوں اور یہ جو کیا کہنا چاہیے اس میں بالکل ایک کہنا چاہیے ایک اعتدال ہے, بالکل توازن کا اس میں ہے, اور کہیں پہ کوئی چیز زیادہ یا کم والی گنجائش نہیں اس میں بنتی. اور یہی ہمیں سکھاتا ہے ہمارا مذہب بھی, اور خاص طور پر اسپیسیفکلی نہیں, خاص طور پر رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اس حوالے سے بہترین تعلیمات جو ہیں ہمارے مذہب میں موجود ہیں. اور جناب آئیں گے رمضان شادمان کی کوکنگ کی جانب, اور سب سے پہلے اپنے سپانسرز کا ذکر کریں گے. بالکل جی, سپانسرز کے بغیر جو ہے کچن سیگمنٹ جو ہے تھوڑا سا ادھورا سا لگتا ہے. تو سب سے پہلے جی بات کرتے ہیں میزان کوکنگ آئل اینڈ میزان بناسپتی کی. میزان کوکنگ آئل میں شامل جو ہے وائٹامنس کی مقدار ہماری ہڈیوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اور ہمیں ہماری ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے. اس میں شامل وائٹامن اے اور وائٹامن ڈی کی مقدار جو ہے انسانی صحت کے لیے نہایت ہی مفید ہے. ساتھ ہی ساتھ ٹروکوٹرائنولز کی جو اس میں مقدار ہے ہمارے نظام ہضم کے لیے بہت ہی زبردست اور مفید. اس کے علاوہ جی یہ پاکستان کے جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں اور باقی وہاں سے بھی سرٹیفائیڈ ہے, تو اس میں بغیر کسی آپ جھجک کے شک و شبے کے بغیر اس کو اپنے کوکنگ سیگمنٹس کا اور گھر میں کوکنگ کا حصہ بنائیے. اسی کے ساتھ جی باقی جو ہمارے اسپانسرز ہیں ساتھ ساتھ ان کا بھی ذکر کرنا ان کا بھی ذکر بہت زیادہ ضروری ہے. قرشی جامع شیریں کی بات کریں گے. یقیناً مشروب کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی افطار آپ کا کمپلیٹ نہیں ہوتا, اور یہی کہنا ہے قرشی جامع شیریں کا. کہتے ہیں جی جامع شیریں 100% خاص ارقیات سے بنا ہوا ہے, بنا ایک قطرہ پانی ملائے. لائٹ ریفریشنگ قرشی جامع شیریں. رمضان مکمل ہوتا ہے احساس سے اور افطار قرشی جامع شیریں سے. ہمارے ساتھ دوسرے ہمارے اسپانسر ہیں جی اسلام آباد چائے, اور ان کا کہنا ہے اسلام آباد چائے جو رکھے شوق کا بھرم, جب جہاں چاہیے اسلام آباد چائے. اسٹرانگ ایسے جیسے ہوں رشتے, رنگ خوشبو اور ذائقہ جو دل کو بھائے. اسلام آباد سپر دانہ جسے مانتا ہے سارا زمانہ, اور افطار کے فوراً بعد اگر چائے کا کپ مل جائے تو یقین جانیے ساری تھکاوٹ اور فلفل ہو جاتا ہے, سب کچھ بندہ ریفریش ہو جاتا ہے, ری سٹارٹ لے لیتا ہے. اس کے علاوہ جی MCB بینک بھی ہمارے ساتھ ہمارے آج کے اسپانسرز میں شامل ہیں, اور یقیناً سب سے بڑے ہمارے اسپانسر جو ہیں وہ ہمارے دیکھنے والے ہیں. جب تک آپ لوگ موجود ہوتے ہیں ٹیلی فون لائن پر آپ شمولیت کیجیے گا. رمضان شادمان میں واٹس ایپ نمبر پر آپ میسیجز کریں, تو اس میں آپ اپنا اگر کوئی کویسچن ہے, کوئی بات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بتائیے, لیکن کائنڈلی اپنا نام ضرور بتائیے گا, جس علاقے سے آپ میسیج کر رہے ہیں وہ بتائیے گا. ہمارے پاس یہاں پر آپ کے نمبرز آتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہمیں کس نے کال کی ہے اور کس نے میسیج بھیجا ہے. اس پہ کال نہ کیجیے گا کیونکہ وہ نمبر صرف اور صرف میسیجز کے لیے ہے. عماد کی جانب جائیں گے تاکہ وہ بتا دیں ہمیں کہ بریانی میں وہ کیا کچھ چیزیں ملا کر بنائیں. وہ کہتے ہیں نا کمر کس لی ہے میں نے, اور انشاءاللہ گڈ ریڈی ہو گیا. ابھی میں مائک ٹھیک کر رہا تھا, وہ بھی سب نے دیکھ لیا. خیر یہ چیزیں لائیو ٹرانسمیشن کا جی حصہ ہیں, اور یہی خوبصورتیاں ہیں لائیو ٹرانسمیشن کی. اور آج چونکہ رمضان المبارک جو ہے آپ کو جیسے پتہ ہے آخری عشرہ چل رہا ہے, اور آج میڈم اسپیسیفکلی ہم لوگوں کا, خاص طور پر اسپیسیفکلی نہیں, ہم لوگوں کا آخری پروگرام ہوگا, تو اس حوالے سے بھی تھوڑی سی ہم بات کریں گے. بہت اچھا لگا, یہ ایکسپیرینس بہت اچھا تھا. میں اپنی جتنی بھی مینجمنٹ ہے اس کا خاص طور پہ بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, ہمارے سر کامران سر کا, مختار بھائی کا, اور ہمارے ٹیم لیڈر کیمان بھائی کا, کہ انہوں نے یہ اپرچونٹی جو ہے مجھے دی, اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے پوری اس میں کوشش کی کہ اس کو اچھے طریقے سے ہم لے کے چلیں. کوکنگ کے حوالے سے تھوڑا سا مزید آپ کو آگے بتاتے ہیں. بریک پہ ہم اس ٹائم جانے لگے ہیں, تو بریک سے واپس آ کر میں آپ کو انگریڈینٹس بھی بتا دوں گا, ساتھ ہی ساتھ باقی کی ریسیپیز بھی آپ سے شیئر کر لیں گے. تو جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پہ, ابھی واپس آتے ہیں, کہیں مت جائیے گا.
جی ویلکم بیک. ہم لوگ واپس آ چکے ہیں. میں نے کہا تھا چھوٹا سا بریک ہے, آپ مجھے معاف کر دیجئے گا, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی, اور آپ سب جانتے ہیں عصر کی اذان کا بھی وقت تھا تو فاصلے لمحات تھوڑے جو ہے وہ طویل ہو گئے, لیکن آپ سے ملاقات دوبارہ ہوئی ہماری رمضان شادمان میں. ہم آج اپنا کام شروع کر چکے ہیں, لائک وہ کوکنگ کریں گے, ان کے پاس ہم بعد میں جائیں گے. جن کے لیے کوکنگ ہوتی, واپس آ جائیں ان کو کرنے دیں کام, جن کے لیے ہم کوکنگ کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہمارے مہمان, اور مہمان جو ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے ہوتی ہے رحمت اللہ تعالیٰ کی. ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تو ہمارے گھر مہمان آتے تھے تو گھر میں کسی بڑے کا موڈ خراب ہوتا تھا, کام زیادہ ہو جاتا ہے مطلب ان کے لیے, اور ہماری خوشی کی انتہا نہیں ہوتی تھی کہ مہمان آئیں گے, گپ شپ ہوگی اور گھر کا ماحول جو ہے وہ چینج ہوگا. یہ چیزیں سینہ بسینہ جو ہے ٹرانسفر ہونی چاہیے. مہمانوں کے آنے سے آپ کو خوشی ہونی چاہیے. یہ ہماری روایات ہیں, یہ ہمارا کلچر ہے, یہ ہمارا سوشل سرکل کا جو ہے ملنا جلنا بہت ضروری ہے. لیکن کرونا کے بعد آپ کو سارا وقت میں یہی سمجھاتی رہی ہوں کہ آج کل ہم کپڑوں کی شاپنگ نہیں کر رہے, جوتوں کی شاپنگ نہیں کر رہے, کرونا شاپنگ کر رہے ہیں. آپ یاد رکھیے کل بھی میں نے بڑی لمبی تمہید باندھی تھی اس بات کے حوالے سے کہ آپ ہوں گے تو عیدیں ہوں گی, آپ ہوں گے تو کپڑے پہنیں گے, خدا نخواستہ آپ بیمار ہو گئے تو ان کپڑوں کا کیا فائدہ. انسان ویسے ہی سر میں درد ہو تو آپ کو سجنے سنورنے کو دل نہیں کرتا. یہ تو اتنا یعنی کہ ایک خطرناک قسم کا وائرس ہے. روزانہ ہمیں اموات کی شرح میں اضافہ نظر آ رہا ہے, لیکن ہم پھر بھی اس بات پہ کسی صورت ہم ایگری نہیں ہو رہے کہ ہم نے گھر میں بیٹھنا ہے. جتھے کے جتھے ہم جا رہے ہیں مارکیٹوں میں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کھینچتے ہوئے جا رہے ہیں اور اس طرح سے واپس آ رہے ہیں. مت کریں ایسا. بہت ضروری جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کی گروسری ہے, اس کے لیے ایک شخص جائیں, اپنی عید کی گروسری لے کے آئیں, اچھے اچھے پکوان بنائیں اور گھر میں رہیں. جی میں مہمانوں کی بات کری تھی. ہمارے پہلے مہمان جو ہیں ان کا چہرہ اور ان کا لہجہ, ان کا انداز آپ لوگوں کے لیے بالکل بھی نیا نہیں ہے. ٹیلی ویژن اسکرین سے بہت پرانا تعلق ہے ان کا, گو کہ لگتا نہیں ہے پرانا تعلق, میں وہی کہوں گی. ماشاءاللہ جب بھی دیکھا اتنا ہی فریش دیکھا, اتنی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, اور اصل میں جو اینکر کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ ساری ان کے اندر موجود ہوتی ہیں. ان سے بات کر کے آپ کو مزہ آتا ہے. شمعون ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میں 1 منٹ کو تو سٹ پٹا گیا تھا کہ جب آپ نے اپنی تمہید میں یہ کہا کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے, اور میں نے سمجھا بات میرے پہ آ گئی ہے. شکر ہے کہ چھوٹے مہمانوں کے لیے تھے. ٹھیک ہے, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ سنائیے آپ کیسے؟ الحمدللہ بہت اچھے. آج میں نے آپ سے بڑی ساری ٹپس لینی ہے کہ جو آنے والی ہماری جنریشنز ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ میزبانی بڑا آسان کام ہے. اور میں سوچا تھا کہ میں لڑکی سے پوچھ کے جاؤں گا کہ اتنا اچھا کیسے بولتی ہو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ کے کمپلیمنٹس یہ میرے لیے بہت بڑی معنی رکھتے ہیں, کیونکہ ماشاءاللہ آپ خود بہت, یہ تو ہم ایک دوسرے کی تعریفوں میں ہی شروع ہو گئے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں, دو رائے نہیں کہ شمعون ہاشمی ماشاءاللہ جس طرح بولتے ہیں اور بڑا گرفت رکھتے ہیں اپنے موضوع کے اوپر مہمانوں کے ساتھ بات چیت میں, یہی وہ اصل اینکر ہوتا ہے جو پورے شو کو کنڈکٹ کرتا ہے, اس کو روک دیتا ہے, پکڑ کے رکھتا ہے. یہ بہت ضروری چیز ہے. اچھا جی, اب صحت کے حوالے سے ہم آپ کو بار بار بتاتے رہے, ہاتھ دھونے ہیں, دور رہنا ہے یہ, لیکن ایک چیز کا ہم بالکل خیال نہیں رکھتے. ایک ہماری پرسنل ہائیجین میں ایسی چیز آتی ہے اور وہ ہے ماؤتھ واش, یعنی کہ منہ کی صفائی. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ سحری کے بعد بھی برش نہیں کرتے یار. صبح اٹھ کے کہتے نہیں جی ٹوتھ پیسٹ کرنے سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اللہ کا واسطہ ہے آپ کا نہیں ٹوٹتا, ساتھ والے سے جس سے بات کرتے وہ فوت ہو جاتا ہے. مت کریں ایسا. مطلب ضروری ہے آپ کو منہ کی صفائی کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. آج کل تو بہت ساری اموات اس لیے رکی ہوئی ہیں کہ ہم نے ماسک لگائے ہوئے ہیں کرونا کی وجہ سے, تو اس وجہ سے. ڈاکٹر سعید مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈینٹسٹ ہیں اور بتائیں گے کہ ہم نے کس طرح اپنے منہ کی حفاظت کرنی ہے, باتوں کی نہیں منہ کی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہیں؟ آج آپ نے ہمیں بڑے سارے ٹوٹکے بتائے ہیں جو فری میں ہوں گے, جن میں ہم بڑے سارے خرچے نہیں کر سکتے, نہ ہم کلینک جا سکتے ہیں. سارے کام آسان ہونے چاہیے. نہ کریں یار, اللہ بخشے ان کو, پیچھے چھاڑ دو نہ تھا. انتقال ہو گیا ان کا. بڑے اچھے ٹوٹکے بتلاتی تھی. اور وہ بیچاری کہتی تھی کہ میں نے اسکرین پہ ہی ٹوٹکے بتائے, میری کتاب کوئی نہیں ہے, لیکن کوئی 500 کتابیں جو ہے نا آپا زبیدہ کے نام سے وہ پبلشڈ ہو کے آ گئیں. اینی ویز جی, اور ہماری جو تیسری مہمان ہیں, آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے اور بلاگرز جو ہیں وہ تھوک کے حساب سے مارکیٹ میں آ رہے ہیں, اور کمپٹیشن بڑا زبردست ہے. جو بہتر کام کرے گا, اچھا کام کرے گا, وہ نمایاں ہو جائے گا. ایسی ہماری ایک بلاگر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کو خوبصورت ہونے کے ٹوٹکے بھی بتائیں گی, میک اپ کس طرح کیا جاتا ہے, کس طرح حسین نظر آئے.
نیا میک اپ لینے کی ضرورت نہیں ہے, جو موجود ہے اسی سے آپ کو مناہل بتائیں گی کہ کس طرح آپ نے خود کو خوبصورت بنانا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں مناہل آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ بہت شکریہ, میں بالکل خیریت سے ہوں, اور کیونکہ عید قریب قریب ہے تو آپ کا آنا بھی بڑا ضروری تھا, بہت ضروری تھا. آج ہمارے ساتھ جو ہے عموماً ہمارا ایک چھوٹا سا ننھا سا پالا سا بچہ ہوتا ہے, آپ سب سمجھ گئے ہوں گے. ہمارے ساتھ جیا نعمان ہے جو کہ ہمارے ساتھ گپ شپ بھی کریں گی اور آپ کو حمد و ثنا بھی سنائیں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ میں بالکل خیریت سے, آپ سنائیں. آپ کا یہ جو تعارف ہے نا, اس کا میں ہمیشہ کہتی ہوں مجھے بہت انتظار ہوتا ہے, یہ ننا منا میزی بیبی مہمان اینڈ آل دیٹ, کیونکہ مجھے یہ کوئی اور نہیں کہتا, یہ صرف آپ ہی کہتی ہیں. سو آئی ویٹ فار دس آل دی ٹائم. تو ہمیں بڑا اچھا لگا آج ہمارا, کیونکہ ٹرانسمیشن آج ہماری 25ویں روزے کی میری اور عماد کی آخری ہوگی, اور اس کے بعد انشاءاللہ 2 دن جو ہے وہ عارف قاضی صاحب, اور پھر اختتام جو ہے وہ مشی خان کے پروگرام پہ ہوگا. تو آج ہم بڑے آپ لوگوں سے معافیاں تلافیاں مانگیں گے, عید کے بعد پھر آ کے پھر وہی بدتمیزیاں شروع کریں گے. گڈ ہے نا, گڈ, اسپرٹ رہنی چاہیے. معافیاں مانگیں اور پھر اپنے کاموں پہ آ جائیں. اچھا جی, ہاں بالکل, بہت اچھی بات تھی. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو سے یہ توبہ کرتے رہنا چاہیے, ضروری ہوتا ہے. یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں کچھ غلط کر دیا. بالکل ایسے. تو اگر آپ معافی نہیں مانگتے اس کا مطلب آپ کو احساس ہی نہیں ہے. عماد, یہ کنڈی کہاں سے لے کے آئے ہو؟ یہ میں گھر سے لے کے آیا ہوں. اچھا, میرے گھر میں بھی ایسے, میں ڈر گئی کہیں وہاں سے نہ اٹھا کے لے آیا. اچھا, کیا بنا رہے ہیں اس میں آپ؟ مسالے بھی اس میں؟ ریسیپی تھوڑی سی آپ کو بتاتے جاؤں. جی ضرور. پہلے تو اپنے جتنے بھی ہمارے مہمان ہیں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس رمضان شادمان میں. اور ظاہری بات ہے جب مہمان آتے ہیں ہمارے شوز پہ تو ایک رونق جو ہے وہ زبردست ہو جاتی ہے, مزہ جو ہے دوبالا ہو جاتا ہے, اور اسی مزے کو مزید دوبالا کرنے کے لیے میں یہاں پہ موجود ہوتا ہوں. زبردست قسم کے پکوان جو ہیں بن رہے ہوتے ہیں. چکن بریانی آج ہم بنا رہے ہیں, اس کے ساتھ میں آج ہم ایک سیلڈ بنائیں گے جی, فروٹ سیلڈ ہوگا, اس کے بیچ میں تھوڑا سا میں میکرونی کا فیوژن کروں گا, اور وہ اس کے ساتھ بہت ہی اچھا رہے گا. بیچ میں ہم اس میں کریم بھی ایڈ کریں گے. اس کی ریسیپی بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے آپ کو بریانی کا جو میں ابھی بریک کے دوران میں کر چکا ہوں وہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا بتاتا چلوں. جی, سب سے پہلے ہم نے میزان کوکنگ آئل کے اندر پیاز کو جو ہے براؤن کیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں نے چکن شامل کر کے لہسن اور ادرک کا پیسٹ جو ہے وہ ساتھ میں شامل کر دیا. ساتھ میں چولی دامن کا ساتھ ہے, ادرک لہسن کی پیسٹ اور چکن کا. جتنے بھی ہمارے ٹریڈیشنل کھانے ہیں ان کے اندر تو یہ بالکل ایک اسینشیل قسم کا ہے جی, انگریڈینٹ ہے. اور اس کے بغیر جو ہے ہانڈی وہ ایک نامکمل سا لگتا ہے, آپ کو مزہ نہیں آتا, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جی اسپائسز آپ کو بتاتا چلوں. میں نے نمک اس میں حسب ذائقہ شامل کیا, اسی کے ساتھ لال مرچ پاؤڈر, ہلدی پاؤڈر, سوکھا دھنیا پاؤڈر, زیرہ اس میں ہم نے شامل کیا. اور اس کے علاوہ جو ہے جائفل اور جاویتری, وہ میں نے جو میڈم ابھی آپ پوچھ رہی تھیں کہ کیا کر رہے ہو, تو یہ جی میں جائفل اور جاویتری جو میں گھر سے لے کے آیا تھا ثابت, اس کا تھوڑا سا میں اس کو ایک پاؤڈر فارم میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ اس کے اندر ہم شامل کریں گے کیونکہ جوڑ ہے اس کا بریانی کا, اور اس کا جو ماشاءاللہ جب ایک خوشبو آئے گی تو وہ بہت ہی زبردست جناب آئے گی. لیکن اس کو بالکل زیادہ نہ ڈالیے گا, اس سے پھر کڑواہٹ آ جاتی ہے. نہیں زیادہ نہیں. اس کو میں نے بالکل ہاں بالکل ایک جو ہے اس کا پیس لیا, اور ایک اس کا جائفل کا اور ایک جاویتری کا. اور باقی مناہل بتا دے گی اس کو کریم میں ڈال کے آپ رات کو فیس پہ لگائیں صبح اٹھ کے. نہیں ایسا نہیں ہے کچھ. اوکے ٹھیک ہے. اچھا جی, بریانی بنتی رہے گی اور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گپ شپ کریں گے. آج بہت یقیناً مزہ آئے گا گپ شپ کر کے. شمون, سب سے پہلے تو یہ بتائیں, ایک دفعہ کا ذکر تھا کہ ایک شمون ہاشمی تھا اور وہ بہت اچھے اینکر تھے. کچھ پرانی باتیں, کچھ یادیں, کچھ ایسی ہمارے ساتھ اپنی پورے کریئر کا کچھ شیئر کیجیے. سب سے پہلے تو وہ بنا رہے ہیں بریانی اور ساتھ بنا رہے ہیں چاٹ. مجھے بتائیے دونوں چیزیں آئیں کہاں سے؟ دونوں چیزیں آئیں کہاں سے؟ کیا کہانی ہے بریانی کی, کیا کہانی ہے چاٹ کی؟ یہ آپ کے سوال کا بدلہ تھا. دیکھیے کہانی میں آپ کو سناتا ہوں. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ ایران سے آئی ہیں. نو, اچھا 7 دفعہ دلی بسی اور 7 دفعہ اجڑی ہے. ہاں جی. شاہجہان نے جب دلی دوبارہ بسائی اور شاہجہاں آباد کے نام سے شہر بسایا تو اس کا جو ڈاکٹر تھا وہ سڑ گیا. اچھا. اس نے کہا کہ تم نے مجھ سے مشورہ نہیں کیا یہ شہر بساتے ہوئے, یہ جو جمنا ہے اس کا پانی میں بے انتہا تعداد میں جسے کہنا چاہیے منرلز, اور وہ بھی فولاد کی تعداد زیادہ ہے. اوکے. اور یہ یہاں پہ رہنے والوں کے پیٹ کبھی صحیح نہیں رہیں گے, یہاں پہ ہیضہ پھیلے گا اور یہ مر جائیں گے لوگ. تو یہ شہر غلط بسا ہے, اسے نہیں بسانا چاہیے تھا. شاہجہاں نے کہا کہ اب شہر تو بس گیا ہے, اب اس کا کوئی تم حل بتاؤ کہ یہ صورت ہو. تو اس نے کہا پھر ایسا کرو کہ اس شہر میں زیادہ مسالے کھانے کا رواج ڈالو تاکہ جو پیٹ ہے وہ لوگوں کا صاف رہے. تو نتیجتاً بادشاہ کے لیے پہلی دفعہ جو خوان سجا وہ ایسے چاول تھے, کیونکہ مغل عام طور پہ خشک
چاول کھاتے تھے اور جسے پلاو کہتے ہیں. جی 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 جی. تو اس میں بے انتہا مسالے کے ساتھ اور سالن کے ساتھ چاول پکایا گیا رائٹ. اور اس میں گوشت تھا اور اس کی کاٹ کو کہ جو مسالہ ہے وہ اب سٹمک پہ زیادہ اثر نہ کرے تو پھر رائتا ساتھ رکھا گیا. اب یہ جو ڈش تھی یہ تھی مٹن کے ساتھ. سو ویجیٹیرین کیا کریں, شہر کے ہندو کیا کریں؟ بالکل. تو شہر کے ہندوؤں نے یہ کیا کہ انہوں نے اسی مسالے کو لے کر سبزیاں ڈالیں. جو چیز بنائی اس کا نام رکھا چاٹ. چاٹ. اچھا, اور آج وہ دونوں چیزیں بنا رہے ہیں. دونوں چیزیں بنا رہے ہیں جناب, اور بہت انٹرسٹنگ یقیناً کہ مسالے جات. اور پھر اب آپ دیکھیں جہاں پانی اچھا ہے وہاں بھی بریانی کھائی جا رہی ہے. جی جناب. بریانی اتنی مشہور ہو گئی. تو جتنی تفصیل آپ نے ہمیں بریانی کی سنائی, تھوڑی سی تفصیل کریئر کی بھی سنائیں کہ کس طرح سفر شروع ہوا. ایک دفعہ کا ذکر ہے, ایک چھوٹا معصوم سا بچہ تھا. ابھی بھی معصوم چھوٹا اور یہ بچہ. بات کب کی ہے؟ چھوڑ دینا کیوں ان پہ نہ قبل پسینہ 32 جائیں. سال 32 ایئرس. ماشاء اللہ. 32 ایئرس. اور میں بھی پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں نا تو مطلب I mean the people who have come in my career, منیزہ ہاشمی, اختر وقار عظیم, مرحوم جمشید فشوری, اختر بھائی, عطر بھائی, یو نیم, اور مطلب جو ٹیلی ویژن کے لوگ, خواجہ نجم الحسن, ہاؤ کین آئی فرگیٹ خواجہ صاحب, بالکل صحیح. خواجہ نجم الحسن اور عزیر بھائی, بڑے بڑے بہت بڑے نام ہیں, بہت بڑے نام ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرنے کا فن, یہ گفتگو کو برتنے کا سلیقہ, یہ لفظ کی اٹھان, یہ ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے. بالکل سر, بالکل سر. جب میں پہلی بار ریڈیو گیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ ناصر جہاں مرحوم وہاں تھے, اور ناصر صاحب نے جس کافی تفصیل سے فقط ریڈیو پہ جانے سے پہلے میرا شین قاف دیکھا تھا کہ تلفظ کی ادائیگی ٹھیک ہے کہ نہیں. یقیناً یہ شے میڈیا سے اٹھ گئی, جی, جس کا مجھے بڑا افسوس. جی بالکل. اور اس میں سب سے زیادہ انوالو پھر ہمارے ریڈیو کے آرجز تھے. انہوں نے بہت جو بات آپ تمہید سے کرتے تھے, جی میں نام نہیں لینا چاہ رہی تھی, یہ شبون ہاشمی نے نام لے لیا, جو بات کی تمہید باندھنے کے لیے آپ کو الفاظ کا ایک مجموعہ چاہیے, آپ کو الفاظ کو آرام آرام سے بیان کریں. سننے والا جو ہے وہ صرف یوتھ نہیں ہوتی, سننے والے وہ لوگ نہیں ہوتے جو بڑے, یعنی کہ آپ اپنے اس آڈینس کو, سامعین کو کھو بیٹھے جنہوں نے کہا بیٹے پتہ نہیں کیا بولتے رہتے ہیں, ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتا. تو پھر انہوں نے سننا چھوڑ دیا, اور جب اچھے سننے والے نہیں ہوں گے تو اچھے بولنے والے بھی ختم ہو جائیں گے. اچھا جی, ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھے بالکل ہی ریکارڈ کر دیا, لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ جو برا سلوک کرتے ہیں اپنے دانتوں کے ساتھ کرتے ہیں. آپ کے پاس تو پیشنٹ آتے ہوں گے, آپ کو تو پتہ ہے جی. اس کی بہتر جواب تو میں ہی دے سکتا ہوں. یقیناً زیادہ تر لوگ تو میرے پاس ہی آتے ہیں. اور جب بالکل بیڑا غرق ہو جاتا ہے, 4-5 سال تک درد ہوتا رہتا ہے اور نہیں جاتے, تو پھر ہم پہنچتے ہیں. اس میں نا ہم نے کیٹیگرائز کیا, کچھ ایریا کے لوگ جب آتے ہیں نا تو ہمیں ڈبل ماسک پہننا پڑتا ہے. اوہ مائی گاڈ, صحیح بات ہے. لیکن دیٹس اے جوک. یہ پہلے بتائیں مجھے سب سے زیادہ برا درد کون سا ہوتا ہے؟ دانت کا درد ہوتا ہے کہ اپینڈکس کا درد ہوتا ہے؟ دانت بہت برا ہوتا ہے. توبہ استغفار. اپینڈکس کا ہوا نہیں تو میں بتا دیتی. تو دانت کا کہتے ہیں کہ, اور اس کا جو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے نوٹ کرنے والی وہ یہ ہے کہ یہ رات کو بہت زیادہ ہوتا ہے. سارے ڈاکٹرز بند ہوتے ہیں, آنکھ کھل جاتی ہے تو پھر آپ کچھ نہیں. ایک اور دفعہ بھی ہوتا ہے جب امتحان آ جاتے ہیں, ایگزام سے پہلے دانت کا درد. There is one more question. اسٹریس انڈیوسڈ ہوتا ہے نا بیسیکلی. یہ وزڈم ٹوتھ کس ایج تک نکلتا رہتا ہے؟ کیونکہ مجھے تو ختم ہی نہیں ہو رہا ہے یہ عقل دار جسے کہتے ہیں. ہم نے تو نکلتے ساتھ ہی نکلوا لی. ہم نے کہا بھائی اس کا کوئی کام ہی نہیں, نہ کوئی کھانے کے کام آتا ہے نہ کچھ بھی. اس کی بھی ایک ہسٹری ہے کہ اس کو وزڈم ٹوتھ کیوں کہتے ہیں, کیونکہ اس کی جو ایج ہے آنے کی وہ 17 سال سے لے کے 25 سال کی ایج. جی, اور اب اس وقت تک سمجھدار کچھ حد تک ہو اس چکا. کو نام ہی اسی لیے دیا گیا ہے کہ یہ اس وقت آتا ہے جب بندے کے اندر عقل آتی ہے. عقل آ چکی. بعض لوگوں میں 40 سال تک نہیں آتی. تو مجھے تو ابھی بھی وزڈم تو آ کے بھی چلا جاتا ہے, لیکن نہیں آتی. تو جنہوں نے نئی عقل کو اڈاپٹ کرنا نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب مطلب یہ تو ہم گپ شپ میں مذاق میں بات کرتے ہیں, سب سے زیادہ بیماری کس وجہ سے ہوتی ہے؟ لائک دانتوں کی کون سی ایسی کیئر ہے جس کو ہم نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ, آپ کے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں وہ زیادہ تر ان وجوہات کی وجہ سے آتے ہیں, کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن پہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا؟ لیکن میں اکثر ٹی وی پروگرامز میں جا کے یہی بتاتا ہوں
کہ 90% جو دانتوں کی بیماریاں ہیں وہ صرف ایک وجہ سے ہوتی ہیں، جی اور وہ ایک وجہ ہے آپ دانتوں کو صحیح طرح سے صاف نہیں کرتے، برش نہیں کرتے. برش نہیں کرتے. جی ہم ایسے ایسے لگ رہے تھے. اگر آپ دانتوں کی برشنگ سیکھ جائیں، کتنی دفعہ کرنا ہے، کس طرح سے کرنا سر ہے، آپ تو بتائیں نا. 90% جو آپ کی دانتوں کی بیماریاں ہیں وہ ٹھیک ہو سر جائیں. آپ وہ نہیں لے کے آج ماڈل شاڈل لے کے آئے تو ہم آپ ذرا سیکھ لیتے. ویسے آپ بتا دیں کہ دیکھیں کس طرح آج کل تو ویسے ہی ڈیجیٹل دور ہے. ہاں جی. آپ یوٹیوب پہ لکھیں ہاؤ ٹو برش یور ٹیتھ، ہاں جی بالکل. تو آپ کو اور ساری بڑے سارے کام ہے نا ڈیمانسٹریشن میں سوشل میڈیا پہ ڈیمانسٹریشن مل کام کی جاتی بات نہیں ہے. لیکن آپ کو میں چند موٹی موٹی چیزیں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جب ایک تو آپ نے صبح ناشتے کے بعد برش کرنا ہے اور رات کو سونے سے پہلے. اور سر یہی نہیں کرتے ہم اتنے سمجھدار ہیں. ناشتے سے ناشتے سے پہلے پہلے کرتے ہیں اور رات کو تو یاد ہی نہیں. یہاں پہ دو مسئلے آتے ہیں. کچھ لوگ ناشتے سے پہلے کر لیتے ہیں جی اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دو میں سے صرف ایک بار برش کرتے ہیں، یعنی یا صبح کرتے ہیں یا رات کو. جی تو یہ دونوں ٹائم ضروری ہے اور ناشتے سے پہلے ضروری ہے. اب یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے ناشتے کے بعد ناشتے کے بعد کیونکہ اس کی وجہ ہے، اس کے پیچھے کی ریزن ہے. آپ نے ناشتے سے پہلے برش کیا تو آپ نے ناشتہ کیا، وہ کھانا منہ میں. یس بالکل. لنچ کیا وہ کھانا منہ میں. جی. ڈنر کیا وہ کھانا منہ میں. پھر آپ رات کو سوئے تو کچھ لوگ رات کو کر لیتے ہیں، ہاں جنہوں نے کر لیا تھوڑا سا اچھا ہو گیا، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ پھر صبح اٹھ کے کرتے ہیں. اور جتنے پارٹیکلز ہوتے ہیں، جو ڈپازٹ آپ نے اتنا بینک میں نہیں جمع کرایا ہوتا ہے، جتنا آپ نے دانتوں کے اندر چھوڑ دیا ہوتا ہے، وہ صبح تک ماشاءاللہ سڑ کے نا آپ کے دانتوں کا خوبصورت سا ماحول بنا دیتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم دیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ. ٹیلیفون لائنز آپ کے لیے کھلی ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں. شمون سے بات کرنا چاہیں، ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہیں، مناہل سے بات کرنا چاہیں، میں تو آلریڈی بول رہی ہوں بات کر رہی ہوں، جیا سے بات کرنا چاہیں تو آپ بات کر سکتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. جی خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ سب کو کہتے ہیں رمضان شادمان میں. جنہوں نے ابھی ٹیون ان کیا ہے ہمارا K2 چینل تو ان کو ہم السلام علیکم بھی کہیں گے اور ان سے خیر و عافیت بھی پوچھیں گے کہ آپ سب خیریت سے ہیں. رمضان شادمان میں آپ ٹیلی فون کے تھرو ہم سے رابطہ کریں، ہمارے ساتھ شامل ہوں، گپ شپ کریں ہمارے مہمانوں کے ساتھ. اور کوئی ریسیپی اگر آپ نے سیکھنی ہے تو اماد سے عید کے لیے بھی آپ وہ پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی کہ جی ناشتے کے بعد برش کریں اور رات کو سونے کے بعد. دن میں اگر 2 دفعہ بھی برش کریں بندہ گنہگار نہیں ہوتا، اچھی بات ہے، مطلب کر لینا چاہیے 2-3 دفعہ. اس کے علاوہ ایک چیز بیوٹی کی طرف اگر آتی ہے تو آج کل ڈینٹسٹری میں بڑا زبردست جی دانتوں کو الائن کرنا، گمز کو بڑا زبردست اس کو اچھا کر دینا جس کے گمز خراب ہیں، کیپنگ کروانی، کراؤننگ کروانا. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ دانتوں کا جو کلر خراب ہو جاتا ہے، کچھ لوگ اسموکنگ کرتے ہیں، کچھ اور چیزوں کی وجہ سے، کچھ لوگ یہ سافٹ ڈرنکس بہت پیتے ہیں. دانت کا اپنا جو کلر ہوتا ہے، ویسے تو بہت وائٹ کسی کے بھی دانت نہیں ہوتے، پیدائشی بھی نہیں ہوتے، اس کا اپنا ایک کلر ہوتا ہے C1 ٹائپ قسم کا. لیکن اگر فرض کریں اب عید کی تیاری ہے اور کوئی جانا چاہتا ہے اور اپنے دانتوں کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے تو وہ کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جس کو پالشنگ کہتے ہیں؟ وہ بھی ایک طرح کی صفائی ہے آپ کی، اسکیلنگ اور پالشنگ بولتے ہیں. یعنی آپ کے دانتوں کے اوپر جو ایکسٹرنزک سٹینز لگ گئے ہیں ان کو ہم صاف کر کے دانتوں کو پالش کر دیتے ہیں، تو اس سے جو دانتوں کا نیچرل کلر ہے وہ واپس آ جاتا ہے، نیچرل آ جاتا ہے، کوئی اور نہیں اس کے اور اوپر. نہیں آتا. اب آ جاتا ہے کہ آپ نے دانتوں کو وائٹ کرنا ہے اور زیادہ، تو پھر اس کی بھی ایک ٹریٹمنٹ ہے جسے ہم وائٹننگ ٹریٹمنٹ بولتے ہیں. یعنی آپ کے نارمل دانتوں کا جو کلر ہے اس سے زیادہ وائٹ کرانا ہے تو آپ کو وائٹننگ کرنا ہے، ایک ٹون اس کو جو ہے وہ آپ اس کو. پھر ایک تھرڈ پروسیجر ہے جس میں یہ ہے کہ آپ کے جو سامنے کے جتنے بھی اسمائل میں دانت آ رہے ہوتے ہیں ان کی جگہ ہم آرٹیفیشل ہلکی سے ایک لیئر لگا دیتے ہیں وائٹ دانتوں کی، جسے آپ ہالی ووڈ اسمائل بولتے ہیں. واہ واہ. تو وہ آپ کے سامنے کے اوپر کے 6 دانت اور نیچے کے 6 دانت ان کی ہم شیپ بھی چینج کر دیتے ہیں، کلر بھی چینج کر دیتے ہیں، لیکن وہ ہلکی سی ایک لیئر لگا دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا اپنا نمبر تو بتائیے. بالی ووڈ اسمائل بھی تو بتائیں. ہالی ووڈ اسمائل بہت چلتی آ رہی ہے. وہ بالی ووڈ نہیں تھی، وہ لالی ووڈ ہے، گنڈاسا سٹائل. ہاں وہ تو ڈرا دینے والی ہے. اچھا سر جب ہم بات کرتے ہیں دانتوں کی صفائی کی، ٹریٹمنٹس بہت ایکسپینسو ہوتی ہیں. میرا نہیں خیال کہ اتنی ایکسپینسو ہوتی ہے. اس کی جو وجہ ہم نے دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ اگر آپ ریگولر جانا ہے، سال میں 1 دفعہ آپ نے جانا ہے، تو آپ 10 سال بعد 15 سال بعد جا رہے ہیں ڈینٹسٹ یا زندگی میں 1 دفعہ ہی جا رہے ہیں. زندگی میں 1 ہی دفعہ جا رہے ہیں اور پھر بھی آپ کہیں کہ اتنے ہی پیسے لگیں کہ آپ سال میں 1 ہی دفعہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کاسمیٹکس بیوٹی کے لیے جیسے آپ سفید کرنا چاہتے ہیں اور ہالی ووڈ اور بالی ووڈ اسمائل کے لیے، یہ تو پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے. یہ تھوڑی ٹریٹمنٹس مہنگی نہیں ہوتی؟ میرا نہیں خیال کہ پھر بھی اتنی مہنگی. دیکھیے اب آپ نے چیزوں کو وے کرنا ہے کہ آپ نے اپنی ایک پرسنالٹی کو
बेहतर करना है। अब आप जो आपको वो करोड़ों रुपए का कॉन्फिडेंस दे जाती है वो चीज, हाँ क्या जो कमाल आप की ट्रीटमेंट बात करा रहे हैं बेसिकली वो हमारे लिए तो वही है कि हम 1 घंटे में ट्रीटमेंट करें, सही। लेकिन आपके लिए तो रेस्ट ऑफ द लाइफ है ना, वो ठीक 15-20 साल के लिए है। तो बेसिकली वो जो पैसे हैं आपने इन्वेस्ट किए हैं 15 से 20 साल के लिए आपने किए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल हॉस्पिटल्स में कोई भी जाना पसंद नहीं करता, उसकी वजह ये है कि कोरोना वायरस की वजह से खुद भी अमला मना करता है, कोई छोटी मोटी तकलीफ हो तो आप घर में ही तशरीफ रखें। अगर अचानक रात के वक्त दांत में दर्द शुरू हो जाए या दिन के वक्त भी हो सकता है, तो कोई ऐसी क्विक रेमेडी है जिससे हम निजात पा लें उस दर्द से? बिल्कुल, सबसे पहले तो देखें 2 कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें आपको हम कहते हैं कि दांतों की इमरजेंसी है, आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ सकता है। वो 2 कंडीशन है, एक आपका मुंह बहुत ज़्यादा सूज गया सही। या फिर आपके दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है। ठीक, तो दांत में अगर आपको दर्द है तो आप पहली कोशिश करें कि आप घर में रह के उसका इलाज करें। तो उसके लिए सबसे आसान एक सिंपल जो सर दर्द की गोली होती है पैनाडोल, वो हर जगह पे अवेलेबल होती है घर में। तो अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो वो ले लें, उससे आपका दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी आ जाती है जो टूथपेस्ट है। टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड होता है। दांत के बाज़ दर्द ऐसे होते हैं जो आपके फ्लोराइड से ठीक हो जाता है। ठीक है, तो अगर वो पेस्ट आप लेके दांत के ऊपर लगा दें या उससे अच्छी तरह से ब्रश करते हैं उस दांत के ऊपर, तो वो दर्द आपका ठीक हो जाता है। ठीक। तीसरी चीज़ आ जाती है, आप घर में अक्सर होता है लौंग। जी हाँ। ठीक है, अगर लौंग पड़ा है तो वो आप उस दांत में जहाँ दर्द है उसके ऊपर दबा लें या उसको पीस के उसको आप अपनी पेस्ट के साथ मिक्स करके उस दांत के ऊपर लगा लें, तो आपको दांत का दर्द का आराम आ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, नाम ना लीजिएगा आप किसी भी कंपनी का, लेकिन कोई भी टूथपेस्ट खरीदते हुए उसमें अगर देखा जाए तो कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल हों जो कि एक आम आदमी को पता हो कि यार मैं ये टूथपेस्ट ले रहा हूँ तो ये, क्योंकि हम नामों के पीछे बड़ा भागते हैं, फिर एडवर्टाइजमेंट बड़ी ज़बरदस्त होती है, कौन सी ऐसी उसके अंदर जो है ऐसी चीज़ें हों जिसको हम पढ़ें और हम कहें ये टूथपेस्ट लेना चाहिए? देखें, जो टूथपेस्ट है ना, आप उसकी एग्जांपल ऐसे लें जैसे आपने कोई भी साबुन यूज़ करना है। साबुन भी हाथों की सफाई के लिए यूज़ होता है, टूथपेस्ट का काम सिर्फ दांत की सफाई करना है। और कोई कमाल नहीं है उसको, और का कोई कमाल नहीं है। ठीक हो ठीक है, उसके अंदर कुछ चीज़ें किसी ने फ्लोराइड डाला होता है, किसी ने उसकी सेंसिटिविटी के लिए डाली होती हैं, किसी ने ब्लीडिंग रोकने के लिए चीज़ें डाली होती हैं। ये 3 डिफरेंट चीज़ें हैं जो फिर आगे से ट्रीटमेंट के लिए आ जाती हैं। तो वो मेडिकेटेड टूथपेस्ट है, वो रेगुलर यूज़ के लिए टूथपेस्ट नहीं होती। रेगुलर लेकिन आपके ब्रश करने का तरीका ऐसे होना चाहिए कि वो पेस्ट जो है वो उसके थ्रू आप अपने दांतों के साथ, हम ब्रश बड़ा गलत तरीके से करते हैं। हाँ, एक तो ब्रश जो है ना वो लोग बहुत ज़्यादा उसको गलत पकड़ते हैं। ठीक है। उसके पकड़ने का एक एंगल है, उसको 45 डिग्री पे यानी आपने दांत के साथ ऐसे रखना। ओके। ठीक है, यूट्यूब पे आप देखें तो आपको वो बता देंगे कि नज़र आ जाएगा कि किस तरह आपने पकड़ना है। तो टूथ ब्रश को आपने 45 डिग्री के एंगल पे पकड़ना है और आपका जो काम है वो ये है कि गम्स, आपके गम्स और दांत का जो जोड़ है ना, वहाँ पे जो खाना फंसा हुआ है आपने उसको बाहर की तरफ निकालना। राइट। दूसरी जो चीज़ मैंने नोट की है, बहुत से लोग जो है ना ऐसे आगे पीछे ब्रश करते हैं। जी। ऐसे नहीं करते, करना होता है ठीक, आपने ऊपर नीचे ब्रश करना। जहाँ जहाँ पर आपको वो गैप मिलता है दांत के दांत से मिले होने का, उसको आपने क्लियर करना वहाँ ऊपर। राइट। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप मैं अपने पेशेंट्स को भी बताता हूँ वो ये है कि आप जब दांतों को ब्रश कर रहे हो ना, तो आप कोशिश करें कि आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने दांतों को ब्रश करें। ठीक है। यानी आप देख रहे हो कि आप अपने दांत की कौन कौन सी सरफेस को साफ कर रहे हैं। ठीक। ठीक है, और एक दांत को ऊपर से आगे पीछे सारी सरफेस से साफ करना है। जो 2 जगह ज़्यादातर लोग मिस करते हैं वो अंदर वाली साइड होती है दांतों बिल्कुल जी, बिल्कुल। और दांतों की ऊपर वाली साइड होती है। सही। ये जब आप दांतों को अच्छी तरह ब्रश कर लेते हैं, फिर एंड में आप अगर ब्रश को ज़बान के ऊपर भी मार लें, कोई जरासीम वगैरह अगर ज़बान पे भी हैं तो वो भी आपके साफ हो जाए। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम ब्रश की बात करते हैं तो हार्डली कोई 5-6 सेकंड में हो कि, और वो कितनी देर तक कम से कम जो है वो ब्रश करना चाहिए? लेकिन जो रिकमेंडेड टाइम है वो 2 to 3 मिनट्स है। इतना टाइम नहीं डॉक्टर साहब हमारे पास। कुल्ली कर ले। बस फिर अमूमन ऐसे ही होता है कि हम वैसे बहुत सारी चीज़ों के लिए हम बैठ कर 1.5 घंटे का ड्रामा देख लेंगे, लेकिन हम 3 मिनट या 2 मिनट अपने दांतों पे नहीं लगाते। ऐसे ही है ना? देखिए, इसमें जो एक्सपर्ट्स ने ये रिकमेंडेड टाइम दिया है कि उन्होंने इसको वे किया, यानी 32 टीथ हैं आपके जी। फिर आपने हर दांत की हर सरफेस को साफ करना है। तो उसको साफ करते कम हुए से कम इतना टाइम जो है वो लग जाता है। बिल्कुल। और जिनके बच्चे छोटे हैं उनको अगर अभी से आप 2 मिनट के टाइम पे लगा देंगे, आप यकीन करें वो सारी ज़िंदगी वो करें, क्योंकि आदतें जो हैं वो 10 साल की उम्र तक पुख्ता होती हैं और वो फिर सारी ज़िंदगी आप उनको कैरी करते हैं। हम 10 साल तक कहते हैं कोई बात नहीं, बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा, फिर नहीं सीखते भाई। फिर तो तब पता चलता है जब दांत हिल रहे हैं और दर्द हो रहा है। जो बहुत छोटे बच्चे हैं जो ब्रश नहीं कर सकते, उनकी माओं के लिए ये मैसेज है कि आप अपनी उंगली के ऊपर कुछ साफ सा कपड़ा जो है ना उसको लपेट के ठीक है,
اور اس کو گیلا کر لیں. ٹھیک ہے. اگر فیڈر سے بچے نے دودھ پیا ہے نا تو اس کے بعد آپ اس کے منہ میں وہ جو گیلے کپڑے والی آپ کی انگلی ہے نا وہ پھیر دیں تو اس سے وہ دانت صاف ہو جائے. بہت اچھی بات. ہاں یہ بہت اچھی بات ہے. آپ پھر بغیر بتائے آ گئی. ہاں یہ جو ایریا نا اسیا کا ہاں تم یعنی سے چاند میں کٹھے جو سا چاندیاں ہم چھوٹی سی تو اچھی دی ہے چپ کر گڑیا زیادہ نہ بول. ہاں بی بی جی آنے سے اس کی سمجھا زیادہ نہ بولے ہے کرونا پھیلے منہ کجو. ہاں چاندنی ہمارے مہمان بیٹھے سلام تو کر لیں. ماشاءاللہ دا بر اچھو خیری نال ہوئے. اور بدتمیزی نہیں. چاندنیاں جائیں آپ اماد بلا رہے تھے کچھ کام تھا. نہیں اب نہیں جاتے چاند میں تو جلنی نا. کیوں؟ توقیر ناصر آیا. واہ سنا منو یار شمون ہاشمی کو آپ ان کا نام آپ بھول کیوں گئے. کہہ رہے میں منو پیار نہ رہنی. ہاں ہاشمی اسی تو اپنے واسطے اسی. ہاں می جاننا اچھی طریقے نال. سنا بھولی گیا نہیں یاد ہے ان کو کیسے بھول سکتے ہیں. آپ کیسے یاد کرو ڈائلاگ. اے بادشاہ سلامت آپ کی اس منصف دل اور ان دوربین آنکھوں کی قسم آپ کی سخاوت اور اس اعلیٰ ترین کردار کی قسم سر یہ کرشمہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات اب تک کسی دوسری ہستی کو نصیب نہیں ہوا. یار یہ آپ کیوں بھولی ان کو گئے اتنی بھائی؟ سیریس ٹاک ہو رہی ہوتی ہے یہ بغیر بتائے آ جاتی نہیں ہیں. بھولی گئے میں فنیزیا. آئے لوٹی ڈاکٹر صاحب آئے اچھو خیری نا. انہیں ڈاکٹروں کو میں گئی سے ایم یانے سے ہے چاند میاں میں ہے جی میں اے برش کس طرح مارا ہے چاند میاں تو لیٹی تا مار. او میں لیٹی تا برش پوری راتی مارنی ہے ہمارا ہارٹ ہی پیا تھلے. اور پھر میں ٹھوکی سڑیا تھوڑے نال. ہوگی باتیں آپ کی. میں میرا سننی ٹی وی آئی. اوہو مناہل عمر ہے بھائی بلاگر ہیں وہ. چاندنیاں بیٹھ جائیں. بربوگل تو ٹھیک ہے بربوگل ہو سی نا اپنے ہستے ہو سی نا دیوارہ شوارہ بنانی میں پتہ ہے. جاہل مطلق تشریف رکھیے. میرے پاس نہیں بیٹھنا. ادھر بیٹھے نا چاندنیاں. میرے پاس نہیں پڑھنا اتنے تانی ہے چاند میں بو مارے کول بو مارے کول. ہاں چاندنیاں جائیں نا وہ سلاد بنا دیں اس کو اماد کے یہ بھی ساتھ. تھی روزہ کھول دو. ہاں جی انشاءاللہ. یار کیا مصیبت ہے یار اس کو بتائے بغیر آپ لوگ بلا لیتے ہو یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اچھا مناہر آپ کی جانب آئیں گے اور یہ بتائیے کہ جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی یوٹیوب پہ جائیں ادھر دیکھیں بڑی ساری چیزیں. ایک بڑا آسان طریقہ ہو گیا ایک بڑا اچھا طریقہ ہے لیکن سوشل میڈیا پہ کوئی یہ اس چیز کا سٹینڈرڈ نہیں ہے. ہم جب ٹیلی ویژن کی اسکرین کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو بندہ بات کرے گا پوری ذمہ داری کے ساتھ کرے گا. وہاں پر جس کے جو دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں. آپ اپنے کام کو کیسے منفرد بناتی ہیں؟ کیسے آپ کے دماغ میں آیا کہ آپ بلاگر بنیں اور کن لوگوں کو آپ نے فوکس کیا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے مجھے کچھ کام کرنا چاہیے؟ اچھا میرے اندر بچپن سے نا ایک تھوڑا بڈھی روح کا ایلیمنٹ تھوڑا زیادہ تھا مجھے کیونکہ وہ جھمکے اور بڑے بڑے دوپٹے اور اس طرح دیسی قسم کی بہت زیادہ میں نا اس طرف زیادہ تھا میرا. اوکے. تو پھر مجھے ایک دم میں ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے سوچا چلو اس چیز کو اگر منفرد ہے کچھ تو میں اس کو کسی سوشل میڈیا پہ کسی چیز کا رخ دیتی ہوں کیونکہ مجھے بہت لوگ کہتے تھے کہ آپ مطلب میک اپ اچھا کرتی ہیں آپ کو جانا چاہیے. تو میری چھٹیاں تھیں کالج کی تو میں نے ایک دن ایسے ہی بیٹھے ہوئے کہا کہ چلو میں نے لکھنا شروع کیا. تو میں بچپن سے میری عادت ہے میں بہت جو بھی میرے دماغ میں ہوتا ہے اچھا برا جو بھی ہوتا ہے میں اس کو لکھتی رہتی ہوں. اوکے. تو پھر میں نے فونز کا بھی تھوڑا سا تھا. تو آج کل جو آپ جس طرف آپ بات کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ فالوئنگ آپ کی ہو جائے گی. جو ریئل میں کنٹینٹ کریٹرز ہیں وہ بہت کم ہیں جو ریئل میں کنٹینٹ کو کریٹ کرتے ہیں. صحیح. مطلب آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو صرف آ کے لپسنگ کر رہا ہے یا کچھ اس طرح ادھر ادھر ایکشنز کر رہا ہے فالوئنگ اس کی بھی زیادہ ہوگی. کنٹینٹ کریٹر سے کیا مراد ہے مطلب اگر عام لفظوں میں ہم کسی سے ہم جس طرح کے اگر میں ہوں تو میں اگر ایک میک اپ جس طرح آپ کو ابھی یہ والا کیمرہ ہے تو میں بھی ایسے ہی کیمرے کو رکھ کے بول کے ایک ایک چیز ایکسپلین کرتی ہوں کہ یہ میں نے یہ پہنا ہے ایسے میں نے میک اپ کیا ہے اس طرح کیا ہے. اس کے بعد پھر وہ ایک ویڈیو ہوتی ہے اس کے نیچے پوری ایک ڈیٹیل کی ڈسکرپشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سارا یہ ایکسپلینیشن ہوتی ہے کہ یہ آپ نے یہ میں نے یوز کیا ہے اس طرح میں نے لکھا ہے تاکہ اس سے ہیلپ لی جا ہاں سکے. جی. جو تو کافی محنت کا کام ہوتا ہے لیکن بس ایسے. تو اب مطلب ایک چیز کو آپ سٹارٹ کرتے ہیں وہ بڑا شوق ہوتا ہے شروع میں انسان کو بڑی اس چیز کی ہوتی ہے اپنے آپ کو دیکھنا بھی پھر کامنٹس اچھے آنے پازیٹیو کامنٹس آنے
لیکن ان چیزوں کے معیار کو قائم رکھنا اور پھر اس کے ساتھ جو ہے کہ اچھا یار اب کیونکہ میرا جو سبسکرائبر ہے وہ ویٹ کر رہا ہوگا کہ مناہل کی کون سی نئی ویڈیو آ رہی ہے، اس کے لیے کام کرنا، تو یہ کافی ایک ذمہ داری کا کام یہ بھی ہے. کام ہے. لیکن جو آپ کی فالوئنگ آتی ہے، لوگ آپ کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک کریج بھی آتی ہے کہ اب میں نے بہتر سے بہتر کام کرنا ہے. اب میں نے ان کو ایک انفلوئنسر کے طور پہ اگر ان کے اوپر ایک ہے چیز، لوگ میری ریکمنڈیشن کو خرید رہے ہیں، مجھے اگر فالو کر رہے ہیں میری چیزوں کو، ٹیکنیکس کو، جو بھی میں انہیں کہتی ہوں، تو وہ ایک ذمہ داری آ جاتی ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے بہترین کرنا ہے. اچھا، آپ ابھی تک فیشن اینڈ میک اپ کے اوپر ہی کام کرتے ہیں یا میں کچھ اور بھی؟ ریسیپیز بھی شیئر کرتی رہتی ہوں آن اینڈ آف اپنی. مجھے کھانے پکانے کا بھی بہت شوق تھا بچپن سے ہی، تو اچھا، اب تو زبردست. مطلب سب کچھ آتا ہے. تو میں آج کل یہ بریڈ ختم ہو گئی ہے نوجوان نسل میں، یہ کھانے پکانے والی بہت زیادہ، مجھے تو بچپن سے ہی مطلب. اچھا، کھانے پکانے کی بات ہو رہی ہے، کنٹری میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک نیا پروفیشن کھل گیا ہے جس میں آپ کو اتنے زیادہ پروفیشن کے طور پہ شمون آپ اس چیز کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. لیکن آپ اکثر اگر لڑکیوں سے بات کرتے ہیں، نہیں میں بالکل کچن میں نہیں جانا پسند کرتی، مجھے کھانا نہیں بنانا آتا، یہ ہمارے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے باعث شرم ہونی چاہیے. جینڈر رولز بدل رہے ہیں، اب لڑکے زیادہ پسند کرتے ہیں کھانا پکانا. یار آرٹ ہے، آرٹ ہے، اور اتنی یعنی کہ آپ کے پاس اس میں ورائٹی ہے، اس کے کوئی پیرامیٹرز نہیں ہے، جتنا مرضی آپ اس میں کچھ کریٹ کرنا چاہیں، اس میں کوئی جتنی بھی فیوژن اور کیا کہہ رہے ہیں. کچھ بتائیں نا کھانے کے حوالے سے. یہ جو بریانی کی اتنی خوبصورت قصہ کہانی سنائی ہے آپ نے، چاٹ کی اتنی زبردست. بالکل ہو سکتا ہے جو بریانی کی اتنی تفصیل بتا سکتا ہے وہ کوک بھی بہت اچھا ہوگا. اب یہ جو ہمارا کھانا ہے نا، کچھ ایسے کھانوں کے نام بتائیں جو لوگوں کو بھی پتہ بھی نہیں ہے. لیجیے دم کا قیمہ ہے، یا بہت سے ایسے آپ کو. نہیں، ابھی جس کا ہم ذکر کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، تہری. ہاں، تہری. اچھا، تہری تہری کا پتہ بھی نہیں ہوگا کسی کو. 10 منٹ تہری کی ہوتی ہے. تحری کیا ہے؟ آپ نے وہ دیکھا آلو مسالے کے ساتھ پیلے رنگ کے چاول پکتے ہیں، اس کا نام ہے تہری. جب ہوا یہ کہ علاؤدین طاہر ایران سے آئے اور حضرت گیسو دراز کی درگاہ پہ بیٹھے، اور وہاں پہ خشکا چاول، چونکہ ساؤتھ میں تشریف لے گئے تھے خواجہ، تو وہاں سفید چاول آیا اور اس کو دیکھ کے علاؤدین طاہر کی آنکھوں سے آنسو اور انہوں نے کہا ایرانی نسل چاول کھائے اور زعفران کے بغیر کھائے. تو مسکراتے ہوئے حضرت گیسو دراز نے ہلدی پکڑی اور چاولوں پہ پھیر دی اور کہا علاؤدین طاہر تہری کھاؤ. اچھا، اور یو ہیڈ تہری. تو آپ، اچھا میں جو بات کر رہا تھا نا اس میں ماجبین، اگر آپ اپنی خود ثقافت سے منسلک ہیں، اگر آپ کو اپنی ادبی اور اپنی ثقافتی تاریخ کا علم ہے، ہمارے جتنے کھانے ہیں، ہمارے جتنا پکوان ہے، اس سے بہت زیادہ متصل ہے، اس سے جڑا ہوا ہے. The more you research about your food, you get more connected to your roots. بالکل صحیح. اور یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سا ٹرائنگولر کنیکشن ہے زبان جو آپ کی اس علاقے میں جس طرح سے آپ کی زبان پروموٹ ہوئی ہے اور اس کا ایوولوشن ہے، آپ کا کلچرل ایوولوشن اور آپ کا کھانا، یہ تینوں آپس میں بڑے مزے سے ملتے ہیں. میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو چوری بنا کے کھلائی. واہ. میں نے اس کو کہا، اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے اسکول میں بچہ 4 سال پہلے کی بات ہے، بچہ، اس نے مجھے بتایا کہ ماما وہ چوری لے کے آیا تھا. میں نے کہا یار آپ نے ٹیسٹ کی؟ کہہ رہے نہیں ماما وہ کیونکہ دال تھی. میں نے کہا بچے دال میں کون سی چوری بنتی ہے؟ لیکن میں آج آپ کو بتاتی ہوں کہ چوری کس طرح دیسی گھی میں شکر کے ساتھ روٹی کو کس طرح سے مسلا جاتا ہے. ہمارے گھر میں ہمارے بابا بڑے شوق سے کھاتے تھے، تو اسی چکر میں انہوں نے خود کو شوگر کروا لی، حالانکہ فیملی میں کہیں دور دور تک نہیں تھا. لیکن اس ذائقے کی وجہ سے اور اس روٹی کے مسلنے کی وجہ سے، جتنا آپ اس کو مسلتے ہیں اس میں ایک لیس نکل آتی ہے. گھر کی گندم کا آٹا ہو، یہ نہیں جو آپ میدے کی روٹی بناتے ہیں اس سے. اور پھر آپ وہ دیسی گھی اور وہ شکر نہ کرے، میں نے اپنے بچے کو کھلایا. تو عموماً ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے یہ چیزیں نہیں کھاتے. اگر ماں بنانے والی ہو اور اس کو ڈسکرائب کرنے والی اور بتائے کہ یہ ہماری واقعی میں ہم نے اپنے بچپن میں کھایا، تو بچے ضرور وہ چیزیں شوق سے کھاتے ہیں. اور اب یہ نئی نئی چیزیں آ گئے ہیں، ہم اٹیلین کے پیچھے چلے گئے ہیں. ہمیں چائنیز بڑا اچھا لگتا ہے، لگنا چاہیے، ہر جگہ کا کوزین ٹرائی کرنا چاہیے. لیکن جو شمون نے بات کی کہ اپنی روٹس نہیں بھولنی چاہیے. وہ جو مزہ بیٹھ کے تڑکے والی دال میں ہے اور کڑی میں ہے اور کڑی چاول میں ہے، وہ یقیناً آپ کو فیتوچینی اور اچھا ایک اور ایک بڑی عجیب و غریب بات ہو گئی ہے، وہ یہ کہ ہم بڑا کوئک فکس چیزیں چاہتے ہیں. اچھا چکن ہمارے ہاں ایسا ہے کہ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ رمضان ٹرانسمیشن کر رہا تھا، ہماری بہت اچھی دوست ہے، میں نام بالکل نہیں لوں گا، وہ
कुकिंग का एक प्रोग्राम करती थी और मेरे प्रोग्राम के साथ उनका प्रोग्राम होता था, रोज़ाना उसमें चिकन बनता था। तो मैंने एक दिन कह दिया कि अब हम चलते हैं उस प्रोग्राम की तरफ जिसमें चिकन बनाने के 100 तरीके हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए कि अवामी आपने कभी ये परिंदा सुना है, अवामी परिंदा। एक खाना, एक डिश है, उसका नाम है अल्टे पल्टे। ना करें। बेसन के बनते हैं, बेसन की टिक्कियां रोटी सी बना के उसको सालन में पका। अच्छा, ये वो Yes. तमाम खाने खाया हैं है जो मैंने। बहुत कराची ज्यादा में सस्ते हाँ। और टेस्टी। बेइंतहा टेस्टी। हाँ। और ये आपका, अब हम शुरू में बात कर रहे थे, आपने बात की कि बेइंतहा लोग शॉपिंग कर रहे हैं और इस तरह से निकले हुए हैं। पाकिस्तानी माशरे ने जो बहुत सा इन्हितात आया है और इस कोरोना ने एक फॉल्ट लाइन जो और बहुत वाजे कर दी, वो ये कि हमने फैसला कर लिया कि हमने कनात के साथ जिंदगी नहीं गुजारनी। चाहे हमें हमने इसका कितना अपने ही बड़ा मीन्स के अंदर रहते हुए खुश होकर जिंदगी नहीं गुजारी। हमने मटीरियलिस्टिकली नए कपड़े पहन के ही खुशी मनानी है। That's true. शायद हम नए कपड़ों से खुश होते हैं। हम मटीरियलिस्टिक हो हो गए गए हैं, हैं। बिल्कुल। इतने मजे मजे के खाने होते थे। मसलन मुझे ये बताइए, बेसन की रोटी, हाय गालिब का शेर है भाई। ये बहुत मजे की होती है ना। Yes. बेसन की रोटी के साथ जो चटनी। चटनी बनाए बेसन जाते हैं, की मीठी रोटी, लस्सी क्या? होती है उसके साथ। कि और रोजा खराब होगा। हो रहा है। और ये हमारे शेफ से आप पूछिए कि ये कितने ज्यादा आपके बजट पे हल्के हैं, हल्के हैं। कितना ज्यादा आपकी वैरायटी देते हैं, Yes. और कितना ज्यादा आपके बच्चों को और आपकी फैमिली को वही इंटीग्रेट 2-3 करते चीजें हैं। और हमारी उसमें आपका फैमिली में सलीका बनती भी हैं। नजर आता है। वही 2-3 चीजें माजबीन जो हमारी फैमिली में बन रही होती हैं, बस वही चिकन हो गया, मटन हो गया, मतलब वो जो नई चीजें। मेरी नानी अम्मा जब तक हयात थी, आई रिमेंबर शी यूज्ड टू मेक ऑल दीज थिंग्स व्हिच यू आर नेमिंग। ये तहरी जिसे आप कह रहे हैं, वो तहारी कहा करती थी। आलू वाले चावल, बेसन की रोटी बेटा, आज चटनी के साथ दही फुल्कियां, ये वो सारी चीजें कि आलू मैं की अब कतलियां। तरसती हूँ। आलू की कतली, और हमें वो लगता था बहुत कोई हम बड़ी डिश खा रहे हैं, क्योंकि वो उसे बताती थी कि क्या है, क्योंकि उनका दिल्ली से ताल्लुक था। एक जमाने में कढ़ी पकती थी और मोहल्ले में जरूर जाती थी। जाती सर, थी, बिल्कुल दैट्स ट्रू। और अब ऐसा कुछ नहीं रहा। अब तो पकती है तो वाकई में जाती नहीं है, और कहीं और कोई पकाता है तो हमें नहीं भिजवाते। ये सिलसिले जो हैं वो डॉक्टर साहब कहेंगे मैं दांतों की हिफाजत के बारे में बात करूं, ये लोग खाने के पीछे पड़ अच्छा, जाते हैं। ये जो खाने की चीज़ है ना, ये जो नई खजाएं आई हैं, इससे दांतों की बीमारियां भी बढ़ गई। सही कह रहे हैं, स्पेशली जो आपके चेन जंक फूड्स जो फूड हैं। हाँ। और आपकी डाइट जो है ना वो ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। सॉफ्ट डाइट की वजह से अब जो आपके दांत है ना, जो दूध के दांत थे आपके, वो वक्त पे गिरते नहीं। अब वो वक्त पे गिरते नहीं है तो जो परमानेंट दांत आना है वो पीछे आ जाता है, तो आपके दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। एग्जैक्टली, ये बड़ा है, बच्चों में बहुत है ये। बच्चों में बहुत ज़्यादा। और इसका जो मेजर रोल है ना वो आपकी डाइट का है। डाइट का भी, और जो बच्चे बहुत ज़्यादा फीडर पे रहते हैं, जितना आप बच्चों को 7 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक फीडर में दूध पिलाते रहेंगे तो उनके गम्स भी जो है वो बाहर की तरफ आ जाएंगे, उनके दांतों की शेप भी ऐसी होगी। ये सारी बातें हम करते रहेंगे। हमारे मेहमान इतने मज़ेदार और इतने ज़बरदस्त और इतने इंटरेस्टिंग हैं, सबके पास बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं। लेकिन आप सब जानते हैं रमज़ान शादमान में नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। अच्छा, मैंने डरा दिया सब ने। अभी आपने कहा नात सुन लें, मैंने सुना था मुदस्सर। अच्छा, वापस आएंगे तो ठीक है। लेकिन आप सब जानते हैं, आप लोग इंतज़ार भी करते हैं, और जिया माशाल्लाह से बहुत तैयारी करके आती हैं। आज उन्होंने हमें जो भी सुनाना है वो नात रसूल मक़बूल हो, हम्द हो, सना हो, उसके लिए भी हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन इस वक्त वक्फे का वक्त हो चुका है, लेकिन डॉक्टर साहब को भी हमने थैंक यू कहना है क्योंकि उन्होंने भी जाना है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने अफ्तार पे जाना है। डॉक्टर साहब को बेगम ने कहा जब तक आप आएंगे नहीं हम पकौड़े नहीं बनाओगे। ये डॉक्टर साहब ने बनाने हैं पकौड़े। देखिए, सारी बातें नहीं बताते, ठीक है ना, कुछ आपने भी घर जाना है। कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया। बेशक इफ्तार के बाद भी जाए, फिर भी आपने जाना लॉकडाउन है। ने बहुत सिखाया है सब। बहुत सिखाया। लेकिन मैं वही कहती हूँ कि अब हजरात को पता चल गया कि ख़वातीन कितना काम करती हैं। ब्रेक पे जाते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, दोबारा आप लोगों से गपशप करेंगे। जी, हम वापस आ गए हैं ब्रेक से, और अम्माद जो है वो बिरयानी दम पे लग गई। अम्माद, हाँ जी, रखी थले तवा रखिया सो, ऊपर देश का रखिया बिरयानी पक्की की, ते अध शेर टोटल बनाई इस मुर्गी। अच्छा। ये भी दसो, ये मैं खासा है मेहमान खासा। क्या नहीं चाहूँगा ये सब के चिकन लिए। कम है आप मतलब। देखिएगा अल्लाह ताला इसमें जो बरकत डालेंगे, हाँ। और जो ज़बरदस्त हम सब खाएंगे इफ्तार के टाइम, मज़ा आ जाएगा। चांदनी, हमने खाना खाना है ना, खाना खा के उससे फौत नहीं होना कि जी इतना खा रहे हैं। यार नहीं गुड़िए, तू पता नहीं, मैं 4 टटापा खानी है, 4 या 5। आप किधर जा रही हैं मैं चांदनी? ऐसा बैसा है ना कौन। ओ यार, अच्छा बैठ जाए, खामोशी से बैठ जाएंगी। क्यों? आपने क्या पूछना है मनाहिल से?
मैं देने को बहुत कुछ नहीं। मनाहिल कहती है कि भाई, मनाहिल ने बड़ी प्यारी बात है अभी हमारे साथ ब्रेक में शेयर की कि भाई अभी भी हमारे घर में जो भी खाना बनता है तो मसाले प्रॉपर जो है वो घर में पीसे जाते हैं, और वो ये नहीं कि जी डब्बे का मसाला लिया, और ये बहुत रेयर हो गया है शमून कि जी घर में मसाले पिसे हैं। जिस तरह से कहा कि चाट मसाला भी घर में रेडी होता है, गरम मसाले भी घर में, तो बाहर देखा भी नहीं करनी। नहीं करती हैं काम। नहीं मैं वो हमारे को पूछो ना। अच्छा हाँ बैठी रहनी वेली बांधी। हाँ काश ऐसा होता असल में। हाँ वो काम क्या करते कहने हैं। थे। अच्छा चांदनिया हर एक के घर में दाखिल हो जाते हैं, इनको हर एक का इल्म है, ये क्या गैब का इल्म रखते हैं? नहीं, गैब का इल्म इनको अल्लाह ताला ने 2 पैर लगा दिए हैं शमून, माशाल्लाह। सुबह की रोशनी जब फैलती है तो ये गश्त में निकल जाते हैं। माशाल्लाह। हर घर में जाके पूछना किसकी किससे लड़ाई हुई है, क्या पका रहे हैं, कहीं चाय पीनी, कहीं कहवा पीना, कहीं दोपहर का खाना खाना, और फिर सारी सीना गज़ट हैं। एग्जैक्टली। सही। फिर ये शाम को घर वापस आती हैं और फिर सारी खबरें इनके पास होती हैं और खबरनामा नशर करती हैं। बिल्कुल, वो पेट इतना फूल जाता। नहीं ज़ाहिर है मैं फिर तुसा की पे जा नहीं हम तो हमारे पास कहाँ इतना वक्त। माड़ा ही काम आना। हाँ। ऐ नूरशहद ने कहा निकाह होया, चलें अल्लाह। उन्होंने कहा भी जुलना। हाँ उन्हें भी बुलाया लेकिन मैं है रोजे में है ईदी तो बाद आसान अल्लाह खैर करे। चलें ठीक है, अभी बड़ी सारी खबरें होती हैं इनके पास, लेकिन हम थोड़ा सा बिरयानी की जानिब जाएंगे। नहीं नहीं क्यों जाएंगे? चांदनी रेसिपी बतानी है उन्होंने व्यूवर को। हेलो हाँ जी, व्यूवर्स इंतजार कर रहे होते हैं। नहीं तो तुसा क्यों उठने हुई तू देसी चटो ना। नहीं हम वहाँ से ही बात करेंगे ना कि नहीं जाएंगे। तुम्हारे को नहीं पूछेगी ना, मैं वही आई है उठू ना। नहीं, वो बिरयानी नहीं खानी हमने भाई, जो अम्माद ने बनाई है वो खानी है। जी अम्माद क्या कुछ डाला और किस तरह प्रोसेस हाँ क्या कुछ डाला? हाँ लकड़ी ने डंडी दी थी है मार मुर्गी। हाँ हाँ उन मुर्गी सारा जाकर लकड़ी नहीं है उसे। हाँ 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 क्या कह सकते हैं अब आप? अच्छा जी, रेसिपी थोड़ा सा आपको एक रिकैप इसका देता चलूँ जी। बिरयानी माशाल्लाह बन चुकी है और इसको अपनी दम पे वैसे मैंने वो तो लगाया, मैं भी लेकिन थकी चले थी बड़ी अगर जी। थोड़ा सा हम इसका नज़ारा करा सकें। जी ये जी ऐसे है और ज़बरदस्त इसका जनाब कलर और ज़बरदस्त इसकी जो है शक्ल जो है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर रखेगा तो जायके में भी बेहतरीन होगी। अफ्तार में जब हम इसको ट्राई करेंगे, इसको भी दम पे हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। साथ में मैंने आपको बताया था कि मैं बना रहा हूँ जी फ्रूट सैलड, जिसके अंदर मैं मैकरोनी और जो डिफरेंट हमारे फ्रूट्स हैं और कुछ वेजिटेबल्स का भी फ्यूजन करूँगा। तो उसके लिए जी ये देखें मैंने बंद गोभी और प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके इसमें बाउल के अंदर डाल दिया है। साथ में ये देख लीजिए जी मिक्स फ्रूट्स जो हैं वो भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो बाज़ार से भी ये अवेलेबल होते हैं इजीली, वहाँ से ख़रीद लीजिए, नहीं तो आप घर में भी अपनी मर्ज़ी के जो फ्रूट्स हैं मौसमी वो जो हैं आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। आप थोड़ा सा बोल अपना उस तरफ थोड़ा कर दीजिएगा ताकि कैमरे के एंगल से बिल्कुल जो जी, है ये हो वो गया आपको ऐसे। सही और से इसके नजर साथ साथ हम इसके अंदर जी क्रीम शामिल करेंगे, थोड़ी सी इसके अंदर मायोनीज शामिल करेंगे, मैकरोनी शामिल करेंगे और जनाब हम इसके अंदर चीनी 1 चम्मच के करीब शामिल करेंगे। ठीक हो ठीक हो गया। ठीक है ठीक है। चीनी और के ये साथ आजकल बड़ा इन हुआ है जनाब, ये वाला जो सैलड है, क्रीमी सैलड बहुत ज़्यादा इन हुआ है, लेकिन मैं चावला चीनी भाव नहीं, कोशिश मेरी ये होती है कि जितने भी फ्रूट सैलड आप घर में बनाएं अगर उसमें आप क्रीम ऐड ना करें, वैसे तो ये जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको उसका टेस्ट मज़ा आता है, लेकिन अगर जो लोग डाइट वगैरह पर हैं वो उसके बगैर भी तो बहुत ही टेस्टी और बड़ा मज़े का होता है, शुगर ना डालें और ये चीज़। वैसे क्या ये टाइम था कि जब हमें टेंशन नहीं होती थी, कुछ खाते थे कि यार मोटे हो जाएंगे पतले, अब वो इतना सब कुछ रोकना टोकना पड़ता है खुद को कि वो बचपन और वो चीज़ ख़त्म हो गई है। आई रियली मिस इट। नहीं खाना चाहिए, थोड़ा खा ले बंदा। शमून कुछ बचपन की यादें ज़रा सी इसलिए भी ताज़ा करेंगे, आजकल के बच्चों को नहीं ताज़ा क्या करेंगे? तुसा चाह ना रोटी नहीं खाने होने से। हाँ बिल्कुल, मुझे आज भी सच बोलो ना। पराठा और चाय मेरी मोस्ट फेवरेट एनी टाइम, कभी भी अगर घर में कुछ नहीं है तो चाय पराठा सबसे पसंदीदा मरगूब मेरा जो है वो ग़िज़ा है। और हम पठानों में वैसे भी कहते हैं चाय के साथ इनको रोटी दे दें, सादी रोटी भी पठानों को चाय के साथ देते हैं, बड़े आराम से बड़े मज़े से खा लेते हैं। लेकिन शमून बचपन में जब चांद रात होती थी और पता चल जाता था कि चांद नज़र आ गया, सुबह ईद है, घर में क्या एक रौनक होती थी और क्या तैयारियाँ होती थी? ये बहुत छालियाँ मारने वाला सा निकल। मैं आई कम फ्रॉम वेरी ट्रेडिशनल फैमिली। मुझे याद है कि वो जो नए कपड़े की खुशबू होती थी वो ही आई मीन ज़नाफ के आपको सारी रात जो है वो नशे में रखे, जूते नए आप साथ रख के सोते थे। बिल्कुल कि वो अब्बा मेरी 4 बहनें हैं और अब्बा वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट
his daughters. تو یہ کہ ان کی چوڑیاں, ان کی مہندی ضرور ہوگی. اور میرے اب 2 لڑکے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر سے عید رخصت ہو گئی ہے کیونکہ عید بچیوں سے ہوتی ہے, بچیوں سے ہوتی ہے, اور وہ لائن سے ان کے جوڑے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کی میچنگ چوڑیاں ہیں اور انہیں کی تیاری ہوتی تھی. تو اٹ واز کوائٹ فن. اور سم ٹائمز آئی مس, اس لیے کہ ایک تو عید کوئی بھی تہوار ہو وہ ملاقات کا تہوار ہے, اور ہم اپنے گھروں میں تیار ہو کے نماز پڑھ کے سو جانا پسند کرتے ہیں, اپنے عزیز و قربا سے ملنا پسند نہیں کرتے. ہم اسٹیٹس کانشیس ہیں, ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ہاں جانا چاہیے یا وہ آئیں گے. اور نتیجتاً ایک اوکیزن آپ اکثر اب سننے میں آتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ عید بہت بورنگ ہے. بالکل. کیوں؟ اور عموماً لوگ کہتے ہیں جی میں عید کے دن سوتی ہوں یا میں سو جاتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ نہ اب آپ اپنے رشتہ داروں کا کھانا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے. یو مسٹ بی پینی وائز. اب میلوں میں جانا آپ کے اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہے, وہ آپ رش ہے, گرمی ہے, اسٹینڈرڈز نہیں. اچھا, پھر یہ ہوتا تھا کہ عید کے موقع پر لوگ فیملیز ٹریول کر کے آتی تھیں کہ مل کے عید کریں گے, تو پھر وہ خاندانوں کی دعوتیں ہوتی تھیں. اور ہم بڑے لکی ہیں, ہم نے وہ ٹائم دیکھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میرے بھائی کی شادی ہو رہی تھی تو 1 مہینہ پہلے رشتہ دار آ گئے, قریبی جو بابا کی طرف سے رشتہ دار تھے. اور ایک گھر کی یہ روٹین ہوتی تھی کہ شام کو بڑے جلدی ہم سبات میں فارغ ہو جاتے ہیں, کھانے وانا 8 ساڑھے 8 بجے سب فارغ ہو جاتے تھے کاموں سے. پھر صرف ایک چائے کا دور ہوتا تھا جو کہ رات کو 1-1:30 بجے تک, اور گانے گائے جاتے تھے, اور پورا مہینہ پہلے یہ سب کچھ. عید پر بھی ہم اسی لیے انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ چچا نے آنا ہے. اور توبہ توبہ, آج کل ہائے لوٹی لوٹی کسی نے کہار میزمان اچھو تو پہلے تو پوچھنے کہ کتنی ٹاپاں کھاسو, 1 کھاسو 2 کھاسو, کتنے دیہڑے رہسو, کتنے دیہڑے رہسو. اچھا یہ چیز چاندنی, یہ چیز ون سائیڈڈ نہیں ہے. ابھی شمون نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم پڑوسیوں کے پاس جائیں یا وہ آئیں گے. اگر آپ پہل کرتے ہیں تو بعض اوقات پڑوسی کہتے ہیں بہت ہی فارغ ہیں بھائی, ہمیں تو عید کے دن ٹائم نہیں ملتا, یہ آ گئے ہیں. 2 طرفہ طور پہ, یعنی کہ ایک آپ تو اچھا سوچ رہے ہو کہ یار جائیں تھوڑی دیر بیٹھیں, ان کا ٹائم بھی زیادہ ضائع نہ ہو, لیکن عید میں لے آئیں. ان کو بھی وہی جسچر دینا چاہیے کہ یار وہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے اپنے ایک ہمسایہ ہونے کا فرض ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس آئیں. اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور اس نے اپنی بساط کے حساب سے دسترخوان پہ کوئی چیز 1-2 رکھی ہیں, آپ واپس آ کے کہیں اس سے تو بہتر تھا گھر میں کھانا کھا دیتے ہیں, یہ چیزیں بھی ہو گئی ہیں. تو یہ یعنی کہ 2 سائیڈڈ, یہ 1 وے ٹریفک نہیں ہے. میں اگر اچھا کر رہی ہوں تو میرے ساتھ جو سامنے والے وہ اس کو فور گرانٹیڈ نہ لے, وہ بھی اس کی اتنی ہی قدر کرے. ایسا ہونا چاہیے. پھر یہ چیزیں جو ہے وہ پیرالل چلتی ہیں, اور پھر نہ تو روایات ختم ہوتی ہے, نہ رسم ختم ہوتے ہیں, نہ ہم ایک دوسرے سے جو ہے وہ تنگ ہوتے ہیں. لیکن یہ جو جی ہمارے پاس بیٹھی ہیں اور ساری باتیں بڑے غور سے سن رہی ہیں نا, ان کا بھی اپنا ایک کام ہے, اور آپ کا کام جو ہے اس کے لیے ہم بڑے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بسم اللہ کریں آپ اور ہمیں خوبصورت سی نعت سنائیں. جی میرے آقا کی مدت ہوئی ہے, میرے آقا کی مدت ہوئی ہے, تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں, تیری چاہتوں میں, تیری حسرتوں میں, تیری چاہتوں میں, بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے, میرے آقا کی مدت ہوئی ہے. یہ دل جب سے عشق نبی میں پڑا ہے, نہ دن کی خبر ہے نہ شب کا پتہ ہے,
کی خبر ہے، نہ شب کا پتہ ہے، نہ شب کا پتہ ہے، کہ اب تو بصارت بھی کم ہو گئی ہے، کہ اب تو بصارت بھی کم ہو گئی ہے، تیرے غم میں آنسو بہاتے بہاتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، میرا ہے یہ ایمان، میرا یہ یقین ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے، نہ کوئی ہنسی ہے، کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے، کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے، نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے۔ طریقے سے جو ہے وہ یہاں پر استعمال کیا گیا، ایک طرف آپ اس کو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں تو دوسری طرف انہوں نے اس کا مقطع بنا دیا، اس میں اپنا ذکر کر دیا، بہت ہی خوبصورت، بہت بہت خوب، بہت اچھا لگے جی، اور یقیناً سننے والوں کو بھی ایک روح تک اس کا احساس انہوں نے محسوس کیا ہوگا۔ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے سے واپس آتے ہیں، پھر آپ سے بات چیت کرتے ہیں۔ کھانا ریڈی ہے، مہمانوں سے گپ شپ جو ہے آف ایئر آن ایئر دونوں ہو رہی ہے۔ مناہل ہمارے ساتھ موجود ہے، مناہل انشاءاللہ عید میں جو ہے زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 دن رہ گئے ہیں، اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں، تو کوئی زبردست سی ٹپس بھی بتا دیجیے گا سکن کیئر کے حوالے سے۔ ہمیں سب سے زیادہ گورا ہونے کا شوق ہے، جو جتنا بھی گورا ہے، وہ جو ہمارے اوپر گورا ایک اپنی حکومت کر کے چلا گیا، وہ تو چلا گیا، بیچارہ بھول گیا۔ نہیں، پنجاب والوں کا پٹھانوں نے بھی بہت خراب کیا۔ نہ کریں۔ اچھا ہاں، تو یہ جو گورا ہونا ہے نا، یہ اب ہمارے لیے مرنے جینے کی جو ہے ایک وہ بن گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پھر لطیفہ دوں آپ کی جگہ، ہاں جی سنائیے۔ وہ یہ ہے کہ وہ پچھلے دنوں جی کمپٹیشن ہوا، اس میں کہا کہ پاکستانی مرد دنیا میں تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ حسین ہے، وہ پہلے نمبر پہ بھی ہو سکتے تھے پر کچھ سرگودے کے بھی تھے۔ خبردار میرا سسرال سرگودا سے خبردار میں دیکھا نا، ان پٹھانوں نے ہمیں خراب کیا، کمپلیکس ہمیں یہاں سے آیا۔ احسن بالکل دل چھوٹا نہ کرنا، شمون کی باتوں میں بالکل دل پہ مت لینا۔ نہیں، یہ ایک نا کانسیپٹ ہے بہت کہ خیبر پختونخوا کے مرد ہی خوبصورت ہوتے ہیں، حالانکہ پنجاب کے مرد کافی زیادہ لیکن آپ نے ہمیں گورا ہونے کا ٹوٹکا جو ہارمفل نہ ہو تھوڑا سا بتائیے گا یار پلیز۔ اچھا، گورے ہونے کے لیے پہلی تو یہ چیز ہے کہ ہماری عوام میں یہ بری بات ہے، اسکن ٹون ان کا جو بھی ہو انہوں نے بیس گوری ہی لگانی ہے۔ اب وہ نا ان کی اپنی اسکن ٹون کی رہتی ہے، وہ ایک گرے کلر کا عجیب سا پتہ نہیں کیا بن جاتا ہے، بس ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اگر آپ کو اپنی، میں گورا تو نہیں کہوں گی، میں ریسسٹ مطلب نہیں ہوں بالکل بھی، آپ نے اگر اپنے کمپلیکشن کو تھوڑا نکھارنا ہے تو میں ایک چھوٹا سا آپ کو ٹوٹکا بتا دیتی ہوں، ضرور کریں، جو میں خود بھی کرتی ہوں، کہ آپ نے لینا ہے بادام، ان کو آپ نے رات کو نا بھگو دینا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد صبح اٹھ کے آپ نے انہیں چھلکا اتار دینا ہے اس کا، ٹھیک ہے، اس کا پھر آپ نے ایک پاؤڈر بنا لینا ہے، وہ پاؤڈر پیسٹ سا آپ نے اس کو دودھ کے ساتھ نا اور تھوڑی سی آپ نے ملتانی مٹی جو ہوتی ہے وہ مکس کر کے آپ لگائیں، آپ کا کمپلیکشن ماسک 15 منٹس آپ نے، اس سے آپ کا کمپلیکشن ایک تو بہت زیادہ برائٹ ہو جائے گا، خوبصورت، ایک جو صحیح اچھی فلالس اسکن ہوتی ہے، گلو وہ بھی آپ کے فیس پہ آ جائے گا، دوسرا آپ گورے بھی ہو جائیں گے، آپ گورے بھی ہو جائیں گے، اور یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جس میں کوئی ایسے کیمیکل جو ہے وہ یوز نہیں ہوتے، دودھ بھی اور اس کے علاوہ ملتانی مٹی بھی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے بادام، تو اگر صبح تک کسی نے کھا نہیں لیا تو آپ ایسی جگہ پہ رکھیں گے نیت خراب ہو جائے، ہاں مجھے پتہ چلے میری اپنی نیت خراب ہو گئی، چلو ماسک کے لیے کل دیکھیں گے، آج اس کو کھا لیتے نہیں ماڑے کو ایسا نسخہ آ اتنا آسان اچھا کہ تساں بالکل چٹے سفید ہوئی کیا جیسے کہ آٹے دی بوری آنو،
बोरी खोलो कुछ मुंह मारो चिट्टे सफेद गुड, अल्लाह ये ने उन बताया लोगों था के I लिए expected जो that. चांद मियाँ के फॉलोवर्स हैं वो बिल्कुल उसको फॉलो करें। अच्छा मनाहिल, बड़े अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, बड़ी प्यारी लग रही हैं, बड़ा खूबसूरत ड्रेस पहना है, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि भाई अब तो हर एक जो है वो आ गया है, वो यूँ हो गया। वो बताएं कि जो तनकीद भी आती है उसको किस तरह लेती हैं आप, उस तनकीद से फिर किस तरह, मुझे तो ज़रा सी कोई बुरी बात कह दें। अच्छा, तनकीद और बदतमीज़ी का फ़र्क ना ये हमारी आवाम भूल जाती है। अब जिस तरह किसी का कोई बंदा, उसकी शख्सियत है, चलो आप उसके काम पे बोल लो, शक्ल के ऊपर किसी की नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल, जिसमें अब मुझे लोग कमेंट्स करते हैं कि इतनी मोटी हो, मोटी हो, हाँ। फुटबॉल जितना तुम्हारा मुंह है, ओए होए, तुम इतना। तुम क्या हमारे कर रहे हो? पठान में कहे चांद जैसा चेहरा है, 14वीं की चांद जैसा। फुटबॉल अब ये जैसा देखने तुम्हारा देखने मुंह वाले है, की नजर है तुम्हारी ऐसे इतना बड़ा आप मुंह मुझे बता क्या- रही थी कि आपकी वालिदा सियालकोट जी। हाँ, फुटबॉल का जिक्र शायद ये वाकई में कि हम लोग इतने जजमेंटल हो जाते हैं। तनकीद बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैं तो अव्वल तो मैं जवाब नहीं देती, जवाब तो खैर देना भी नहीं देना चाहिए। नहीं चाहिए, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी जिसकी हो ना, कोई जो, तो फिर मैं सिर्फ इतना कह देती हूँ कि क्या कहते हैं, आप भाईजान आप अपना कीमती वक्त यहाँ पर ज़ाया मत करें। क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? इतनी आपकी आंखों की भी एनर्जी लग रही है, इतने बदसूरत आदमी जो आपके नज़र में नहीं है उस तरह उतना, फिर आप मुझे देख भी रहे हैं, फिर आप लिखने की इतनी एनर्जी वो करें, तो नहीं, मैं नहीं। अच्छा, मनाहिल के इस मैसेज के साथ ये यकीनन मैं ज़रूर आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, देखें हर इंसान की अपनी एक अपनी ज़ाती राय होती है, लेकिन अल्फाज को बड़ा सोच समझ के आपको अदा करना चाहिए, उसके पीछे आपकी तरबियत नज़र आती है। हाँ बोंगियां ना मारा करो। मैं आपकी तरबियत इसलिए, आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है अपने पेरेंट्स की तरफ लोग कहते हैं कि यार इनकी कोई अच्छी तरबियत नहीं है। मेरे ख्याल में हम सब अपने वालिदैन से बड़ी मोहब्बत करते हैं और कोई भी वालिदैन ये नहीं चाहते कि उनके बच्चों की तरबियत अच्छी ना हो। तो आपका बोलना ही आपकी तरबियत का जो है वो आश्कार करता है कि इसके ऊपर कितनी मेहनत हुई, किसने कितनी नसीहत की है। आपको उनका काम अच्छा नहीं लग रहा, मेरा काम अच्छा नहीं लग रहा, आप बेशक आप चैनल चेंज करें, आप कोई और चीज़ देख लें, लेकिन आपको ये राइट नहीं है कि आप किसी को इस तरह से क्रिटिसाइज़ करें। और औरतें बहुत ज़्यादा, मर्दों की तो चले, मुझे मैं कहती हूँ उनको भी नहीं करना चाहिए ऐसे नहीं, वो तनकीद। सही नहीं हो सकता। औरतों को बहुत औरतें ज्यादा बहुत बुरे बुरे कमेंट्स करती हैं, तो बहुत तुझे बोलो मुझे एक सड़नी है लड़की ने ना। परसों, अच्छा हाँ सड़निया। एग्रेसिव में कोई मसला नहीं। चांद मियाँ को पता चल गया, कितना गुस्से हो गए भाई। वो उसने मुझे प्रॉपर एक मैसेज लिखा, मैं नाम नहीं लूंगी, लड़की का, अच्छी खासी बेचारी ठीक ही थी, मतलब उसने मुझे इतना लंबा मैसेज लिखा, अभी परसों की बात है, कि आप क्या समझती हैं, इतना बड़ा सा आपका मुंह है, क्या आप इतना घटिया सा मेकअप करती हैं, उसके बाद आप ये करके आ जाती हैं। अच्छा खासा बड़ा सा मैसेज, मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग किस्म का मैसेज था। मैंने सिर्फ उसे ये कहा, मैंने कहा मैं रोज़े से हूँ, आप ना दिखाएं अपनी बस ये तरबियत। सबसे बड़ा, ये बस ये छोटी सबसे सी बात है। खूबसूरत और उस इख्तिसार के जवाब में बहुत अच्छा जवाब था कि जब आप, ये काम बड़ा मुश्किल होता है, स्टार्ट मैंने इसी से लिया था ना कि हम हुस्न अखलाक का मुजाहरा किस तरह कर सकते हैं। है बड़ा मुश्किल काम कि जब कोई ज़्यादती कर जाए और आप खामोश रह जाएं, लेकिन इसी बात पे बहुत खूबसूरत हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी सुन्नत को फॉलो करते हुए, उसके ऊपर अमल करते हुए तुम्हारी इज़्ज़त अगर दुनिया में इस बात से घट गई कि तुमने जवाब नहीं दिया, माफ़ी, तो मुझसे उस जहान में ले लेना। तो इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है, इससे बड़ा रिवॉर्ड और क्या हो सकता है। शमून, ये जो क्रिटिसाइज़ का जो एक दायरा कार है या क्रिटिसिज्म है, ये अगर जैसे उन्होंने कहा कि तनकीद करें, तनकीद बराए इस्लाह, लेकिन तनकीद बराए तनकीद से क्या हासिल होता है? बोलने वाले की कोई भड़ास निकल आती है, कुछ सुकून मिलता है? मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर ये आपके एहसास महरूमी, एक बहुत सी ऐसी बच्चियाँ हैं कि जिन्हें बीबी को देख के रश्क आता है, और वो ये देखती हैं कि उन्हीं जैसी एक लड़की उसने एक ऐसा काम कि जिसको आप बहुत ज़्यादा समझते थे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट का और चकाचौंध का और बनाव सिंगार का काम है, उसको पिक किया है और अपने कल्चरल अटायर में रहते हुए उसको एक ऐसा अंदाज दे दिया है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल भी है और लोग उसको देख भी रहे हैं। तो वो बाज़ लोगों के लिए ये एक मोटिवेटिंग चीज़ हो जाती है, बिल्कुल होती है, उनमें पॉजिटिव एनर्जी होती है। बाज़ लोगों में नेगेटिव एनर्जी होती है और उनकी जलन और उनकी हसद उन्हें उनकी नाक से ऊपर देखने नहीं देती। और जिस माशरे में सस्ता और इजी पैसा बहुत आ जाए, वहाँ ये मसला होता है। वहाँ पर वाफर मिकदार में आपको एक ज़माना था कि लोग बड़े शौक से किताब खरीदते थे। पाकिस्तानी माशरे में किताब बीनी का और किताब दोस्ती का जो रुझान है वो ख़त्म हो गया, बिल्कुल। सो नतीजतन हम लोगों को तोलते हैं और उस तोल में हम देखते हैं कि मेरे हम पल्ला है या नहीं है। सही।
اور مجھ سے حقیر ہو تو بہتر ہے. اور آسان طریقہ سوشل میڈیا نے یہ دے دیا ہے کہ ایک اسکرین ہے جس کے پیچھے آپ چھپ گئے ہیں, آپ کون ہیں, nobody knows you, آپ اس اسکرین کے پیچھے سے all you could do آپ گالی دیتے ہیں. بالکل صحیح. کتنے چھوٹے ثابت ہوا. لیکن جیا میں آپ سے بھی یہ بات پوچھوں گی, مناہل آپ سے بھی, شمون آپ سے بھی, اس طرح تو ہم پھر بہت اخلاقی پستی کا شکار ہو جائیں اس میں گے. کوئی اور دو وہ رائے جو نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمارے پاس جو نسل آ رہی ہے, ہم ان کو کیا دے رہے ہیں, یہ وہ آگے سے کیا پریٹینڈ کرے, آپ کیا مجھے یہ بتلائیے کہ جتنا زیادہ پاکستان میں ٹویٹر ٹرولنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے, کیا یہی ریشو باقی دنیا میں بھی ہے؟ نہیں. ابلاغ کے یہ ذرائع ہیں. دیکھیے ایک زمانہ تھا کہ لوگ جلسے میں گفتگو کرتے تھے یا محفلوں میں بیٹھ کے قصہ سناتے تھے. جی. تو میڈیا کا ایک طریقہ قصہ گوئی تھا, انٹرپرسنل کمیونیکیشن تھی. پھر وہ دور بدلا اور ہم نے دیکھا کہ ریڈیو آ گیا, تھیٹر آیا, تھیٹر بھی ادب میں داخل ہوا, ادبی مقام ہوا تھیٹر کا. ریڈیو آیا تو اس کا بھی ادبی مقام ہوا. پھر اس کے بعد فلم آئی تو فلم بھی ادب سے جڑی. ٹیلی ویژن آیا تو ٹیلی ویژن بھی ادب سے جڑا. انفارچونیٹلی آپ کا سوشل میڈیا ادب سے نہیں جڑا. اسی بات پہ جی کال لیتے ہیں, ایک کالر ویٹ کریں. جی السلام علیکم. ہائے کال ڈراپ ہو گئی ہے, لیکن بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر کسی قسم کا قید و بند نہیں. سوشل میڈیا نے آپ کو تمیز نہیں سکھائی, بہت پیاری بات ہے, کیونکہ اس سے ہم اور بدتمیز ہو گئے. اور یہ ہمارے میڈیا کے لیے نا, میڈیا اور جتنے میڈیا انڈسٹری سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے بڑی ہی خطرناک اور بہت ہی زیادہ سنجیدہ بات ہے. اس لیے کہ ہم سب لوگ جو میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں, ہماری عزت, ہماری توقیر اس میڈیا کی وجہ سے ہے. بالکل. یہ چہرہ, یہ نام, یہ پہچان ہمیں میڈیا نے دی ہے, اور میڈیا نے ہمیں نشست و برخاست کا طریقہ سکھایا, لوگوں نے ہم سے بولنا سیکھا. جی بالکل. لیکن اب جو میڈیا کا فیس ہے وہ ایسا ہے کہ اس سے اگر آپ منسلک ہو دیں تو پھر آپ کو اینڈ دس از ون آف دی ریزنس کہ میں نے ٹیلی ویژن کرنا چھوڑ دیا. جی بالکل. اب جیسے ہم نے بات کی تھی کہ جی جب ریڈیو آیا اور اسپیشلی جب ایف ایم کے اسٹیشن آئے تو وہاں پر جو طریقہ رائج ہوا بات چیت کرنے کا کہ اس قدر تیز رفتار انداز میں آپ بات کرتے ہیں کہ سننے والے کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتی, بولنے والا بھی بڑی ساری سلینگ لینگویج میں آپ کو جو بہت ساری باتیں سے کہہ جاتا ہے, اور آپ ایک دم سے بند کر دیتے ہیں کہ یار ایک تو ڈرائیو کرنے اور ایک اتنی تیز گفتگو, تو کوئی حادثہ ہی رونما ہو سکتا ہے. کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر. میرے بھائی کون اور کہاں سے؟ نثار احمد بول رہا ہوں جی, راکلی سے. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. رمضان شریف کیسے گزر رہا ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے جی. یہ کسی چینل آپ جو ہے نا ایک گلدستہ ہے جی, یہ آپ پھول ہیں سارے گلدستے میں, آپ کی بول چال مطلب اتنے ایک اچھی مطلب گفتگو آپ کرتے ہیں. یہ آپ اگر ملکی خان, ملک آصف, یہ چاند میاں, وہ محمد سواتی, ملک عارف قاضی صاحب, یہ مجھے بہت ہی بے حد ہی پسند ہے. میں مطلب جس وقت یہ میں نے کے چینل دیکھنا شروع کیا ہے اور بہت شکریہ. مجھے بہت پسند ہے ہمارا پیارا جو ہے نا یہ کے چینل ہے. بہت شکریہ میرے بھائی, بہت شکریہ. آپ نے اتنے خوبصورت الفاظ میں K2 کے اسکرین کے لوگوں کو, ان کو گلدستہ کہا اور ان کی تعریف کی. یہ پروگرام آپ کو پسند آتے ہیں تو ہماری کوشش اور کاوش یہی ہوتی ہے کہ ہم اگر اسکرین پر آئیں تو اپنی گپ شپ اور بات چیت کے لیے نہیں, ہماری بات چیت کا جو ہے ایسنس ایسا ہونا چاہیے, اس کا نچوڑ ایسا ہونا چاہیے جو ہمارے دیکھنے والوں کو پسند آئے. اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے, ہماری مینجمنٹ کی ہمیشہ سے ہمارے اوپر یہ ان کی نظر رہی ہے کہ اسکرین پر آنا اور لوگوں سے بات چیت کرنا بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے. اس وقت اگر کلچر کی رکھوالی کرنی ہے, اگر کسی چیز کو پروموٹ کرنا ہے تو آپ لوگوں کی بڑی ذمہ داری ہے. اس میں کبھی آپ لوگوں سے کوئی غلطی ہو جائے, لغزش ہو جائے, یا اس کے علاوہ کوئی ناتجربہ کاری سے آپ گزر رہے ہوں تو آپ اس پر مزید محنت کریں تاکہ K2 صرف ہم K2 کی اسکرین کی نہیں بلکہ پاکستان کی تمام جتنی بھی روایات ہیں, پاکستان کا کلچر ہے, اس کو K2 کی اسکرین نے کس طرح سے پروموٹ کیا کہ پاکستان کے ہر خطے کو, ہر وہ ہماری ریجنل لینگویجز جس کو لوگ بھول چکے تھے اس کو ہمیشہ زندہ رکھا, اور ایسے ایسے پروگرام آپ کے لیے کیے, ایسے ایسے ٹیلنٹ کو سامنے لے کے آئے کہ جس کے لیے لوگ بالکل بھول چکے تھے کہ اچھا ریجنل لینگویجز میں اگر کوئی موسیقی ہے یا کوئی بات چیت ہے, کوئی مزاح ہے, کوئی شاعری ہے تو اس کو کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے. اور جی بالکل, مجھے نورانی بھائی بار بار اشارہ کریں کہ آپ کی تو باتیں نہیں ختم ہوں گی, لیکن جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم نعت رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. جی بالکل سنتے ہیں اور پھر مزید بات چیت کرتے ہیں.
اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیرے میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ میں قبر اندھیرے گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میرے کرنے آ جانا رسول اللہ۔ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ مجرم ہوں زمانے کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا۔ مجرم ہوں زمانے کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا۔ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلو اٹھو اٹھو جڑیے۔ کہاں بریک پہ جا رہے ہیں ہم لوگ؟ ایک تو وہ بریکاں کنے ہو؟ جی ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے۔ جی خوش آمدید آپ سب کو کہتے ہیں، اور رمضان شادمان کی ٹرانسمیشن انشاءاللہ چاند رات تک جاری و ساری رہیں گی۔ جیسے ہم نے پہلے بتایا، آج بھی بتاتے چلیں کہ میرا اور اماد کا جو ہے آج آپ کے ساتھ رمضان شادمان کے آخری پروگرام ہوگا۔ واٹس ایپ پہ آپ کے بہت سارے میسیجز آئے ہیں، بڑی تعریفیں آپ لوگوں نے کہی ہیں، اور بڑی جناب میری مسکراہٹ کی بڑی تعریف کی ہے جو کہ مجھے آج پتہ چلا، لیکن یہ آپ سب کا بہت شکریہ۔ بہت سارے نام ایسے ہوتے ہیں، میسیج آ جاتا ہے، نام ان کا نہیں ہوتا، کیسے شامل کروں؟ لیکن ایک میسیج جو ہے بڑے تواتر سے آ رہا ہے، بڑی تعریف انہوں نے کی ہے، اور پھر میں نے اماد کو کہا اتنی تعریف میں خود تو اپنی نہیں کر سکتی، آپ خود ہی کر لیجیے گا۔ اس کے علاوہ رمضان شادمان میں ہماری کوشش ہمیشہ یہ رہی
کہ رمضان کے جو ایک اپنی اس کا تقدس ہوتا ہے, اس کا احترام ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایک لائٹ سے موڈ میں آپ کے ساتھ جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہوتے ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں کہ یار ان کی پرسنل لائف کیسی ہوتی ہوگی, ان کے رمضان کیسے ہوتے ہوں گے, ان کی عید کیسی ہوتی ہوگی, ان کے ساتھ گپ شپ کی, تاکہ آپ لائٹ موڈ میں اپنا کام بھی کرتے رہیں اور یہ جو سٹریس جو ہے پھیلا ہوا ہے یہ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ کسی صورت کم ہو جائے. تو یہ کوشش ہماری جاری و ساری رہے گی انشاءاللہ. چاند رات تک آپ لوگوں کی شمولیت دیکھنے کی ضرور ہونی چاہیے. ہمارا ایک بہت ہی خوبصورت سا سیگمنٹ ہم نے شروع کیا رمضان شادمان کے لیے, روح الاسلام. آج اس میں ہمیں کون سی ایک اچھی خاص بات بتائی جا رہی ہے, آئیے وہ دیکھتے ہیں, اس سے کچھ سیکھتے ہیں اور پھر واپس آئیں گے, عماد کی طرف جائیں گے, وہ آپ کو آپ کی ریسیپی بتا دیں گے. کسی غلہ فروش کے چند درہم ایک صوفی پر قرض ہو گئے. غلہ فروش ہر روز صوفی سے قرض کی ادائیگی کا تقاضا کرتا اور صوفی کو اچھی طرح ذلیل بھی کرتا. ایک دن صوفی کو اس کے ایک دوست نے کہا, یہ غلہ فروش تمہیں رقم کے تقاضا میں روز ذلیل کرتا ہے اور تم ٹال مٹول کرتے رہتے ہو. معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اپنی یہ عادت بنا لی ہے. بہتر ہوتا کہ نفس کے تقاضے کو بھی آئندہ کل پر ٹال دیتے اور قرض کی مصیبت میں نہ پڑتے. تو دوستو, اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وقتی پریشانی دور کرنے کے لیے قرض لینا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. جناب, بہت چھوٹی سی بات میں ایک بہت بڑی حکمت پوشیدہ تھی. اور عموماً ہم لوگ اپنی ایک تو ضرورت کے تحت قرض لینا ہوتا ہے, اور ایک یہ کہ اپنی کوئی خواہش کو پورا کرنا ہے یا کوئی بیگم کی فرمائش کو پورا کرنا. اور بیگمات سے بھی میری یہ بہت بڑی ایک گزارش ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے پرانی خواتین ہوتی تھی نا, وہ جو کچھ گھر میں مرد کما کے لے کے آتے تھے اس میں اپنی بسر اوقات کرتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی بڑی تمیز سے اور بڑا اچھا سا رکھتے تھے. اب جتنا زیادہ پیسہ آتا ہے ہم کہتے ہیں کم ہے, اور ہم مرد حضرات کے لیے اور زیادہ مشکلات جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں جی, کیونکہ خواتین کہتی ہیں اب کی عید پر جی پردے نہیں چینج ہوئے, اب کی عید پر جی صوفے نہیں چینج ہوئے, فلانوں نے تو نئی گاڑی لے لی ہے, انہوں نے سونے کے 2 کڑے اپنی بیگم کو بنوا کے دے دیے. تو ہاتھ کی ساری 5 انگلیاں ایک جیسے نہیں ہوتی. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے گھر میں اطمینان کتنا ہے, سکون کتنا ہے, خوشی کتنی ہے, آپ کی اور آپ کے ہسبینڈ کی جو آپس کی کوارڈینیشن ہے, کمپینین شپ ہے, وہ کیا چیز ہے. اگر آپ صرف اپنے ہسبینڈ کو پیسہ کمانے کی مشین سمجھتے ہیں تو ایک وقت ایسے آئے گا کہ آپ بھی ان کے لیے بالکل ہی بے معنی ہو جائیں گے. زندگی میں رشتوں کی اہمیت کو سیکھیں. یہ جو مٹیریل چیزیں ہیں اس میں خوشی بالکل بھی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس 15 لاکھ کا بیڈ ہے اور آپ کو نیند نہیں آتی تو وہ 15 لاکھ کا بیڈ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ پرسکون ہیں اور آپ کو نیند آئے گی تو آپ جہاں گدا بچھائیں گے, سر کے نیچے ہاتھ رکھیں گے, آپ کو نیند آ جائے گی. اور ایسے لوگ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, ہم نے ایکسپیرینس کیے ہیں. تو اپنے گھر میں اپنے بڑوں کو, اپنے گھر کے چلانے والوں کو مشکلوں میں بالکل بھی نہ ڈالیں. دنیا میں ہر چیز یہیں پہ رہ جائے گی. خوشی ہونی چاہیے, اطمینان ہونا چاہیے, اور انسان کی زندگی میں شکر ہونا چاہیے. اور ہم بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ عماد بڑی اچھی کوکنگ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور مرد جو ہے ایک عدد ہمارا مرد بہت ہی جینڈر بائسڈ گفتگو ہو رہی ہے. اور میرا سارا جینڈر جو ہے نا, پہلے بہت اچھی آپ نے بات کی, لیکن وائی از اٹ سو کہ آپ صرف خواتین کو کہہ رہی ہیں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بہت سے ایسے مرد ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی ناک معاشرے میں اونچی ہو, اور لہٰذا وہ اپنی عورتوں کے زیادہ پیسہ خرچ کرنے کو وہ اپنا سٹیٹس سمبل کہتے ہیں. اٹ از بوتھ ویز. نہ مکم یہ دیکھا, یہ بڑے صغیر پاک و ہند میں آپ نے پاکستانی سوسائٹی میں جو آبجیکٹیفائی کیا نا عورت کو, کہ وہ کیسے کپڑے پہنے گی میں طے کروں گا, اور جتنی وائسز ہیں میں اس سے منسلک کر دوں گا کہ یہ کہتی ہے, اس کے کہنے سے میں نے سیب کھا لیا تھا ورنہ میں تو جنت میں ہوتا. اچھا, اٹ از ناٹ لائک, اتنا فرشتہ یہ نہیں. بالکل آپ کی صحیح بات ہے کہ ہم سادگی اپنائیں. بڑی پیاری مثال دی آپ نے, 15 لاکھ کے بیڈ پہ نیند نہیں آئے گی, لیکن بھائی جان کو بھی نیند نہیں آئے گی. ہاں نہیں, دونوں میں سے کسی بھابھی کو تو آئے گی نہیں آئے گی, بھائی جان کو بھی نہیں. لیکن عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ گھروں کی تربیت میں جو اہم رول ہوتا ہے نا, مرد کیونکہ گھر سے باہر ہوتے ہیں, گھر کا جو ماحول بناتی ہے وہ زیادہ تر مائیں بناتی ہیں. تو ماں اگر گھر میں بیٹیوں کو ایک اچھے طریقے سے ان کو بڑا کرتی ہیں, تربیت دیتی ہیں, جس کو ابھی ہم تھوڑا سا اس چیز میں لیک کر رہے ہیں, ہم وہ چیزیں مطلب مجھے نہیں نظر آ رہا کہ ہم تھوڑا سا یہ کہتے ہیں کہ فیشنیبل ہونا چاہیے, میری بیٹی انگریزی بولے فر اور اس کو زیادہ ویسٹرن کپڑے پہننے کی وہ, تو ہم اس چیز کو تھوڑا سا معیار سمجھ بیٹھے ہیں, جبکہ معیار وہ نہیں ہے. اس بچی کا اٹھنا بیٹھنا, اس کی بات چیت, ضروری نہیں کہ وہ کوکنگ میں بڑی ماہر ہوگی تو بڑا اچھا ہوگا, ایسی بھی بات نہیں ہے. لیکن پھر بھی ماؤں کے اوپر بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے, اور اسپیشلی تربیت کی.
اور یہ اگر شمون بات نہ کرتے تو ابھی تک وہ ریسیپی بتا چکا ہوتا. حماد آج آپ کے ساتھ جو ہے نا کوئی میرے خیال میں جی بتائیں. اب خاموش جی آپ خاموش ہیں. جی بولیں. چاند میاں جو ہے وہ بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا بنایا. نہیں اب آپ مزید ہمارے پاس 5 منٹ ہے. اب 5 منٹ ہے, اب چاند میاں کو چھوڑ دیں, اب آپ خود بتائیں. ہاں بس کرو. ہاں بریانی بھی تیار ہے, کرونی سیلڈ بھی تیار ہے. کرونی سیلڈ توبہ. کرونی اچھا جی بتاتے چلیں آپ کو. بریانی جی سرو ہو چکی ہے. اس کے ساتھ جی میں نے دہی کا رائتا بنایا تھا. دہی کے رائتے کے اندر میں نے پیاز جو ہے چاپ کر کے شامل کیا, ساتھ میں کھیرا اور ٹماٹر, اور اس میں آپ حسب ذائقہ نمک اور مرچ جو ہے اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں. کرونی سیلڈ نہیں ہے چاند میاں, یہ فروٹ سیلڈ ہے. ٹھیک ہے, میکرونی فروٹ سیلڈ, میکرونی. ٹھیک ہو گیا. تو میکرونی فروٹ سیلڈ بھی ہمارا ریڈی ہے, وہ بھی ہم نے سرو کر دیا ہے. ساتھ میں بریانی بھی جی دیکھ لیجیے. اور میکرونی فروٹ سیلڈ کا تھوڑا سا ریسیپی آپ کو اس کا ریکیپ تھوڑا سا بریفلی دے دوں کہ اس کے اندر میں نے جو ہے پیاز میں پہلے بول گیا تھا, جو مجھے میڈم نے بعد میں بتایا کہ آپ جلدی میں اجلت میں تھوڑا بتا گئے. اس میں پیاز نہیں ہم نے ڈالا, اس کے اندر ہم نے گاجر اور بند گوبھی کو بالکل باریک چاپ کر کے شامل کیا ہے. ساتھ میں ہم نے فروٹ جو ہے وہ شامل کیے ہیں. آپ اپنی مرضی کے کوئی بھی موسمی جو ہے فروٹس وہ شامل کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں میکرونی جو ہے وہ بوائل کر کے میں نے اس کے اندر شامل کی ہے. اور بریانی تو ماشاءاللہ ہر گھر میں بنتی ہے, ہر گھر کا ایک لازمی حصہ ہے. لوگ اس کو مختلف جو موقع ہیں خوشی کے اس پہ سرو کرتے ہیں. ویسے بھی گھروں میں عموماً یہ بنتی رہتی ہے. تو تھوڑی سی اس میں کچھ میں نے زیادہ چینجنگ نہیں کی, وہی طریقہ ہے جو عام گھروں میں جیسے بنایا جاتا ہے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے جو ہے ہاتھ کے اندر ایک تھوڑا سا منفرد ذائقہ اس کا رکھا ہوتا ہے, تو وہ تھوڑا سا ضرور اس میں ہوگا انشاءاللہ. امید کرتے ہیں آپ کو جو یہ رمضان شادمان کے جتنے بھی اب تک کے ہم نے پروگرامز کیے ہیں, اور اسپیسیفکلی میں نے جو کوکنگ کی ہے وہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک جو ہے ضرور دیجیے گا. رات کو 11:05 پر آپ نے ریپیٹ میں یہ پروگرام ضرور دیکھنا ہے, اور صبح جو ہے آپ نے ضرور دیکھنا ہے 9:05. تو نمبر دے کے اسپانسرز کے حوالے سے بھی تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلیں جی. میزان کوکنگ آئل ہمارے اسپانسر سے, انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. میزان کوکنگ آئل میں شامل وٹامن اے اور وٹامن ڈی کی مقدار ہماری صحت کے لیے بیحد مفید ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جناب کرشی جامع شیریں ہمارے ساتھ ہمارے اسپانسرز کا حصہ ہیں. کرشی جامع شیریں والے بنانے والوں کا دعویٰ ہے کہ یہ خالص 100% ارکیات سے بنا ہے, اور اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے, اور لائٹ ریفریشنگ ہے. اور افطار اور سحر میں جب آپ اس کا مشروب تیار کرتے ہیں تو بہت ہی آپ کی طبیعت میں خشاشیت بشاشیت سی آ جاتی ہے. میرا خیال ہے کافی کچھ میں نے ماشاءاللہ بتایا. آپ باقی اسپانسرز کا میڈم آپ بتائیے جو ہمارے ساتھ موجود بالکل جی. اور ہمارے ساتھ جی اسلام آباد چائے اور MCB بینک ہمارے ساتھ موجود تھے آج کے اسپانسرز میں. حماد بہت شکریہ, زبردست. آپ نے بریانی کی جو شکل ہمیں نظر آ رہی طبائی قسم کی, اور جیا نے تو 2-3 دفعہ کہا اف اف. میں نے کہا اب بھی اپنے روزے کو جو ہے وہ جی. چاند میاں بہت شکریہ چاند میاں آپ کا. اور ابھی کوئی جو بولے اس کے منہ میں پانی آ گیا. اور ماہپارا کی کال آئی ہے کہ چاند میاں کو بھجوا دیجیے. ہاں ماہپارا نے کہا ہاں جی انہیں ایسا کڑی کی آن نال. اچھا چلیں پھر ہم ساتھ چلتے ہیں, تو تھوڑی دیر کے لیے آپ خاموش ہو جائیے تاکہ ہم پھر اجازت کی جانب بھی آئیں. جیا ماشاءاللہ جب سے ہم رمضان شادمان کر رہے تھے آپ ہمارے ساتھ رہی, کیسا سفر آف کورس ماجبین, آپ نے جیسے ابھی کہا نا کہ ہماری لاسٹ ٹرانسمیشن ہے, آف کورس چاند رات تک رہے گی, لیکن ہماری یہ لاسٹ ٹرانسمیشن ہے تو تھوڑا سا دل اداس ہو جاتا ہے. اور چاند رات کا سن کے ایک خوشی بھی ہے, لیکن اس دفعہ چونکہ ہماری عید ویسی نہیں ہوگی جیسے ہمیشہ ہوتی ہے, اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں ہم سیڈ ہو جائیں جسٹ بیکاز کہ ہم اپنے اپنوں سے اس طرح سے مل نہیں سکیں گے, گلے نہیں لگ سکیں گے, جو کہ ہماری اپنی بہتری کے لیے بہت مطلب ایک بہت اچھی پازیٹیو بات ہے, اور اس کا ہمیں بہت خیال رکھنا ہے. آپ لوگوں نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے, لیکن آپ ہمیں K2 ٹیلی ویژن کی اسکرینس بھی دیکھتے رہیں گے, عید کے شوز میں دیکھتے رہیں گے, کیونکہ ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں, اور ہم انجوائمنٹ اور سیلیبریشنس کو اسی طرح سے جو ہے کنٹینیو رکھیں گے. بالکل جی. اور اب تو ہماری ذمہ داری بھی زیادہ بڑھ گئی ہے, جتنے بھی ہم میڈیا کے لوگ ہیں, تاکہ ہم آپ لوگوں کو گھروں میں روک سکیں, آپ ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے بیٹھیں اور آپ انجوائے کریں اپنی عید کو. شمون شکریہ بھی بہت آپ کا, اور ایک خوبصورت سا میسج, کوئی بات, کوئی نصیحت, کوئی وصیت کرتے جائیے. وصیت اتنی اچھی باتیں آپ نے کی ہیں, کوئی گنجائش رہی نہیں ہے. خواتین و حضرات, جیسے کہا گیا کرونا کے آنے سے جہاں بہت سی مختلف باتیں ہوئی ہیں, وہاں ایک بات یہ بھی ہوئی ہے کہ ہم نے گھر کا رخ کیا ہے. مدت بعد جو بھولا ہے وہ گھر واپس لوٹ کے آیا ہے. تو جو گھروں میں اپنائیت آئی ہے, آپ کو اپنے بچوں کے پاس بیٹھنے کا, اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا وقت ملا ہے, یہی عید ہے, اور یہی وہ خوشی ہے, سرخوشی ہے
جو جس سے ہم محروم ہو چکے تھے. سو نئے کپڑوں سے زیادہ ان رشتوں میں پرانے رشتوں کے تقدس میں عید ہے, اور اس کرونا کے طفیل اس عید کو سیلیبریٹ کیجیے. بہت خوبصورت بات کی ہے. مناہل, آپ کیا کہو گے؟ میں سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی, بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا, یہ اعزاز بخشا. اور دوسری چیز ایک چھوٹا سا میسیج ہے کہ پلیز دل آزاری نہ کریں لوگوں کی, بس اپنے الفاظ کا بہت چناؤ کر کے بولیں. اور دوسرا جو اگر میری اس سے وہ جو ہیں پلیز وہی رہیں, کسی اور یہ گورا رنگ اور یہ سب کچھ یہ چیزیں ٹیمپرری ہیں, یہ نہیں رہنی. بالکل جی, یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ دل آزاری آپ نہ کریں, یہ بہت ضروری ہے. اور خوشیاں بانٹیں, تحفے دے کے. مناہل, یہ اسلام آباد چائے کا تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا, اور قرشی جامع شیری کا تحفہ جو ہے وہ شمون آپ کے ساتھ جائے گا. اور یہ کھل گیا اور میں اس کو ایسے اٹھا لیتی ہوں, ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ, بہت میں شکریہ. جامع شریف ہوں. تھینک یو ویری مچ. آپ مزید خوبصورت میٹھی باتیں جو ہیں آپ کریں. اور اپنے ناظرین سے بھی اتنی خوبصورت بات شمون نے کی کہ نئے کپڑوں میں نہیں بلکہ پرانے رشتوں میں اپنی عید کو سیلیبریٹ کریں. اور لاک ڈاؤن کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی ہیلپ ہو سکے جو کہ تجارت سے وابستہ تھے. لیکن آپ ہرگز کرونا شاپنگ کے لاک ڈاؤن کھلنے اور پٹا کھلنے میں فرق ہے. جی جناب, اپنا بہت خیال رکھیے. میں اپنی پوری ٹیم کا اپنی جانب سے شکریہ ادا کروں گی. مدثر کا جو کہ ہمارے پروڈیوسر, ہمارے MCR میں جتنے ہمارے کولیگ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹرانسمیشن میں اپنی مینجمنٹ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے ہمیں موقع دیا رمضان شادمان میں آپ لوگوں سے بات چیت کرنے کا. کیمرہ ڈپارٹمنٹ ہمارا بہت سویٹ ہے, بہت ان سب کا بہت شکریہ. عماد کا شکریہ, جیا آپ کا, میرے مہمانوں کا, اور دیکھنے والوں کا. او خدایا میرے, چھری پکڑے کھڑی, بہت بہت شکریہ. جی بہت شکریہ, وہ اسی لیے چھری عید آئی ہے, بس گلے لگو. ہاں باقی دیکھیے. اللہ خیر صلی اللہ. اور جناب سوشل ڈسٹینسنگ, سوشل ڈسٹینسنگ وہ آپ کو دیکھ کے اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیے. اور آپ لوگ جی رمضان شادمان اسی طرح دیکھتے رہیں گے چاند رات تک. پھر چاند رات کے خوبصورت پروگرام ہوں گے. عید کے موقع پر بھی ہم لوگ آپ سے ملاقات کرتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے, زندگی رہی تو کہیں نہ کہیں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد. أنت عند الحاضرين أنت